السلام علیکم ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ اچھا، تو ہمیں بہت سے ہم نے کل ایک دو الفاظ پوچھے تھے، سب لوگوں کی الگ الگ رائے ہے۔ مطلب کوئی کہتا ہے کہ ہنوک ہے، کوئی کہتا ہے کہ واؤ کو 7 پڑھنا ہے اور واؤ اور نون کو 2 بار پڑھنا ہے، کوئی کہہ رہا ہے واؤ کو 1 بار اور نون کو 2 بار پڑھنا ہے۔ سمجھ نہیں آ رہی کیا پڑھیں۔ اچھا، ایک تو کوئی کہہ رہا ہے ہنوک پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر دوسرا کوئی کہہ رہا ہے ہوانک ایسے پڑھنا ہے، ایسے کچھ۔ پھر ایک اب ہمیں پروناؤنس کرنا تک نہیں آ رہا، مطلب نا 2 بار نون کیسے پڑھ سکتے ہیں ہم نا، ہوانک ایسے کچھ آئے گا۔ اس سے بہتر یہ نہیں ہے کہ ہم حیرانی پڑھ لیں، حیرانی اس کا مطلب ہوتا ہے۔ اور دوسرا لفظ ہے نکھوت یا نکھوت، کوئی کہہ رہا ہے نکھوت پڑھنا ہے، کوئی کہہ رہا ہے نکھوت پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ ہمیں کنفرم بتائیں پلیز۔ اور کیا کہتے ہیں، ہم اپنے الفاظ کو صحیح کرنے کی کوشش کریں، اس لیے پلیز ہمیں صحیح الفاظ بتائیں نا۔ ایسے زبان پہ 1 منٹ بعد چڑھ گئے تو پھر بعد میں اتریں گے نہیں، مطلب ایسے پھر بہت ٹائم لیتے ہیں ہم ٹھیک ہونے میں۔ اور گوگل سے ہم نے پوچھا تو اس نے نکھوت ہی پڑھا تھا ایک لفظ کو، اور ہنوک کو اس نے ہنوک ہی پڑھا، گوگل نے بھی، مطلب جو پڑھ رہا اسے نے کیا۔ تو باقی آپ لوگ بتائیں، ٹھیک ہے۔ ناول ریڈ کرنا ہے، محبت یا نفرت بائی انا گل، مکمل ناول کو ریڈ آؤٹ کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اوکے جی، چلے ناول ریڈ کرتے ہیں بغیر کسی دیری کے۔ یہ ایک سنسان علاقے میں 2 کمروں پر رات کا آغاز ہوتے ہی چاروں سمت گہرا سیاہ اندھیرا چھا گیا۔ یہ ایک سنسان علاقے میں 2 کمروں پر مشتمل تھا، جہاں دور دور تک کسی جاندار کا شبہ تک نہ تھا۔ اندر وہ بیڈ پر ہوش و خرد سے بیگانہ پڑی ہوئی تھی، ہلکا سا کسمسا کر اس نے بامشکل بھاری ہوتی پلکیں کھولی۔ کچھ دیر وہ غائب دماغی سے لیٹی چھت کو گھورتی رہی۔ جیسے ہی ذہن بیدار ہوا تو پورا وجود زلزلوں کی زد میں آ گیا تھا۔ گزشتہ بھیانک منظر کسی فلم کی طرح ذہن میں چلنے لگے تھے۔ وہ جھٹکے سے اٹھ بیٹھی، سیاہ گھنے بال کمر پر بکھر گئے تھے۔ ماما، بابا، ہلکی سی آواز نکلی۔ وہ فوراً بیڈ سے اترتی دروازے کی جانب بھاگی۔ کوئی ہے؟ پلیز دروازہ کھولو، مجھے یہاں کیوں بند کیا ہوا ہے؟ پلیز نکالو باہر، کوئی ہے کیا؟ زور زور سے دروازہ پیٹتے ہوئے چیخ رہی تھی، آنکھیں برسنے لگی تھی۔ اچانک کسی نے اس کا بازو دبوچ کر کھینچا۔ وہ بامشکل مقابل کے سینے سے ٹکراتی بچی۔ بازل، ہونٹوں نے دھیرے سے سرگوشی کی۔ بالکل ٹھیک پہچانا، بازل کی جان، وہ محبت بھرے لہجے میں بولا اور اس کے چہرے پر بکھرے بال سمیٹنے لگا۔ مہرما سکتے کی یہ کیفیت میں بازل کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ آپ نے مجھے کڈنیپ کیا؟ لہجے میں بے یقینی تھی، اور کسی کی ہمت بھی نہیں ہو سکتی کہ وہ میری مہرما کو چھو سکے۔ وہ شدت جذبات سے بولا، مجھے گھر جانا ہے۔ مہرما نے اپنا بازو چھڑوانے کی کوشش کی، مگر مقابل کی گرفت مضبوط تھی۔ جب تمہیں اپنا نہیں بنا لیتا، جب تک آئے گا، میں تمہیں اپنا نہیں بنا لیتا تو جسم ایک چاند نہیں ہو جاتے، تم یہاں سے کہیں نہیں جا سکتی۔ لہجہ 2 ٹوک تھا۔ بازل نے اس کی ویران آنکھوں میں جھانکا۔ پلیز بازل، مجھے جانے دیں، آپ کی کوئی بھی غلط حرکت میرا کردار مشکوک بنا سکتی ہے۔ لہجہ بھی کیا تھا۔ آنکھوں کے سامنے 2 شفقت بھرے عکس لہرائے، اپنے ماں اور باپ۔ شین مطلب خاموش۔ خبردار، اگر تمہاری آنکھ سے ایک آنسو بھی نکلا تو بھول جانا کہ میں تمہیں کبھی آزاد کروں گا۔ بازل کی بات پر اس نے فوراً آنکھوں سے بہتے آنسو صاف کیے۔ اس کی حرکت نے بازل کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھیر دی۔ میں نے الماری میں تمہارا ڈریس رکھا ہے، جلدی سے تیار ہو جاؤ، کچھ دیر میں ہمارا نکاح ہے۔ محبت سے کہی بات نے مہرما پر سختہ طاری کر دیا تھا۔ ایسا نہیں ہو سکتا، وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولی۔ آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ اس کی بات پر بازل کی آنکھوں کا رنگ بدلا۔ جہاں کچھ دیر پہلے محبت تھی، اب وہاں صرف نفرت تھی۔ دماغ میں ماضی کے الفاظ گونجے، میں بازل سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ پہلے بھی سامنے کھڑی لڑکی نے اسے بری طرح دھتکارا تھا، اور اب بھی وہ یہی غلطی کر رہی تھی۔ تو مجھے دوبارہ انکار کر رہی ہو؟ تیش کے عالم میں بازل نے اس کے بال مٹھی میں دبوچے۔ مہرما تکلیف سے سسکی۔ بازل پلیز میری بات کو سمجھے، یہ ناممکن ہے، میرا اور آپ کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ بھولے مت، آپ کی ایک بیوی ہے جس سے آپ بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ بولتے ہوئے گلا رند کیا تھا۔ اگر کسی کو لگ رہا ہے نا کہ یہ 2nd میرج پہ ہے تو ایسا نہیں ہے۔ مطلب جب ہم اس کے سیمبل کر رہے تھے نا، تو ہم نے اس کی تھوڑی سی نا جھلک ایڈمی اسٹوری کی دیکھی تھی، پڑھا نہیں ہے، تو اس پہ ہمیں یہ کلیریفیکیشن ہوئی تھی 2nd میرج پہ، لیکن نا تھوڑی اسٹوری ڈیفرنس ایسی ہے ایسے، تو اس وجہ سے ٹھیک ہے۔ مجھے کسی چیز کی پرواہ نہیں، جلدی سے تیار
ہو جاؤں، ہمارا نکاح آج اور اسی وقت ہوگا، ورنہ ساری زندگی میری قید میں گزارو گی۔ سرد لہجے میں وہ کیا اور اس کے بال آزاد کرتا کمرے سے منحلق بالکنی میں چلا گیا۔ مہرماں نے بے جان ہوتے وجود کے ساتھ الماری سے لال رنگ کا جوڑا پکڑا اور کمرے میں موجود باتھ روم میں چلی گئی۔ وہ بالکنی میں کھڑا سگریٹ پیتے ہوئے افق پر چمکتے چاند کو دیکھ رہا تھا۔ مہرماں، ایاز سمجھو، تمہاری تکلیف کا آغاز ہو چکا ہے۔ ہر نئی چڑھتی صبح تمہیں پچھتانے پر مجبور کر دے گی کہ تم نے بازل سکندر کو دھتکار کر اسے دھوکہ دے کر کتنی بڑی غلطی کی ہے۔ وہ تصور میں مہرماں سے مخاطب تھا، آنکھوں میں نفرت ہی نفرت تھی۔ سگریٹ پھینکتے ہوئے کمرے میں داخل ہوا تو مہرماں چینج کر چکی تھی۔ آئینے کے سامنے کھڑی وہ پتھرائی نظروں سے لال جوڑے میں ملبوس اپنے چاندنی کی مانی چمکتے وجود کو دیکھ رہی تھی۔ دودھیا رنگت، سیاہ گھنے بال، سرخ ہونٹ، گہری سیاہ آنکھیں، گھنی نوکدار پلکیں۔ نوکدار؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ بلا شبہ وہ مکمل حسن و نزاکت کا پیکٹ تھی۔ بازل پیچھے کھڑا مبہوت صحیح پڑا ہے سا یک ٹک اس کے حسین سراپے کو دیکھ رہا تھا۔ کچھ دیر پہلے وہ نفرت کا دعویٰ کر رہا تھا، مگر اب نفرت کے تمام دعوے خود بخود پیچھے رہ گئے تھے۔ بے اختیار آگے بڑھتے اس نے لال دوپٹہ اس کے سر پر دیا تھا۔ مہرماں نے کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا، وہ نوٹ ساکت کھڑی تھی۔ گھونگھٹ اوڑھو، میں نہیں چاہتا میرے علاوہ تمہیں کوئی اور دیکھے، وہ اسپاٹ لہجے میں بولا اور کمرے سے باہر چلا گیا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ نکاح ہوا اور گواہوں کے ہمراہ کمرے میں داخل ہوا تو مہرماں گھونگھٹ اوڑھے بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ مہرماں ایاز ولد ایاز خان، آپ کا نکاح بازل سکندر ولد سکندر معیز کے ساتھ 20 لاکھ حق مہر مقرر پایا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ نکاح خواہ نے نکاح شروع کیا۔ کمرے میں مکمل سناٹا تھا۔ نکاح خواہ کے الفاظ گویا اس کے کانوں میں سور پھونک رہے تھے، زبان تالو سے چپک گئی تھی۔ اس کی خاموشی پر بازل نے جبڑے پیچھے اپنا غصہ ضبط کیا تھا۔ مہرماں ایاز ولد ایاز خان، آپ کا نکاح بازل سکندر ولد سکندر معیز کے ساتھ 20 لاکھ حق مہر مقرر پایا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ نکاح خواہ نے دوبارہ پوچھا۔ قبول ہے۔ بس ہمارا ایک جملہ جو ہم ہمیشہ بولتے ہیں اب بھی بول ہی دیتے ہیں، اتنی مرتبہ ہم نے یہ لفظ پڑھ لیا رہا، قبول ہے، اللہ ہی ہے۔ وہ اٹکتے ہوئے بولی۔ 2 مرتبہ وہ مزید بولی اور لرزتے ہاتھوں کے ساتھ نکاح نامے پر سائن کیے تھے۔ کچھ اذیتناک لمحوں نے اس کی زندگی مکمل طور پر بدل دی تھی۔ وہی شخص کی دسترس میں آ گئی تھی جس کی اس نے ہمیشہ سے خواہش کی تھی، جسے تہجد کی نمازوں میں خدا سے مانگا تھا۔ پھر نکاح خواہ نے بازل سے پوچھا اور مثبت جواب پر نکاح نامے پر سائن کروائے تھے۔ بازل نکاح خواہ اور گواہوں کو چھوڑ کر آیا تو مہرماں بیڈ پر بیٹھی رو رہی تھی۔ دوپٹہ زمین پر پڑا ہوا تھا۔ تو کیسا لگ رہا ہے مہرماں بازل سکندر بن کر؟ بازل نے استزائیہ کہکا لگایا۔ بازل، آپ نے بالکل اچھا نہیں کیا میرے ساتھ، میں کس منہ سے اپنے ماں باپ کا سامنا کروں گی؟ وہ روتے ہوئے بولی، اس کا گریبان دبوچا تھا۔ مجھ سے نکاح کے بعد تمہارا چہرہ بدل تو نہیں گیا؟ تو آف کورس اسی خوبصورت چہرے کے ساتھ تم اپنے ماں باپ کا سامنا کرو گی۔ یہ کتنا بدتمیز ہے، گدھا کہیں کا۔ وہ آنکھ مارتے ہوئے بولا۔ آنسو ٹپ ٹپ مہرباں کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے جو بازل سکندر کو نہایت برے لگے تھے۔ جلدی سے آنسو صاف کرو اور چینج کر کے میں تمہیں گھر چھوڑ آتا ہوں، وہ سنجیدگی سے بولا۔ آپ بہت پچھتائیں گے۔ اس نے ایک شکوہ کنار نظر بازل پر ڈالی اور اس کا گریبان چھوڑا جب اچانک بازل نے اس کا بازو تو پوچھ کر اپنے مقابل کیا تھا۔ ایسا کون سا میں نے گناہ کر دیا ہے جو مجھے پچھتانا پڑے گا؟ پچھتاؤ گی تو تم مہرماں بازل، جس نے بازل سکندر کو دھتکار کر اس کے نا کو ٹھیس پہنچائی ہے۔ وہ ایک دم بھڑک اٹھا۔ دھتکارا نہیں تھا میں نے آپ کو، صرف شادی سے انکار کیا تھا کیونکہ آپ مجھے پسند نہیں تھے اور نہ ہی میں آپ سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ وہ روتے ہوئے چلائی۔ اصل وجہ بتاؤ، کیوں تم مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی؟ وہ سرد لہجے میں بولا۔ آپ مجھے پسند نہیں تھے، بس یہی ہے اصل وجہ۔ اب میرا بازو چھوڑے۔ مہرماں نے نظریں چرائیں۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہاری بات پر یقین کر لوں گا؟ مہرماں، تو یہ تمہاری سب سے بڑی بھول ہے۔ سچ سچ مجھے اصل وجہ بتاؤ، ورنہ آج ساری رات یہی ویران گھر میں گزارو گی۔ بازل نے اپنی بات پر زور دیا۔ کیا سننا چاہتے ہیں آپ میرے منہ سے؟ یہی نا کہ میں کسی اور سے محبت کرتی ہوں، اس لیے آپ سے شادی کے لیے انکار کیا تھا؟ وہ ایک دم چیخی۔ اس کی بات پر بازل ششرت ہاں اب ہمیں یہ لفظ بھی کلیئر کریں پلیز، اگر کسی کو پتہ ہے۔ آگے دال بھی ہوتا ہے، ادھر نہیں ڈلا ہوا، ششرت ہی ہوتا ہے نا، رہ گیا تھا۔ یہ کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ وہ دھاڑا۔ ہاں بازل سکندر، یہی سچ ہے، میں آپ سے نہیں کسی اور سے محبت کرتی ہوں، اور آپ نے ایک ایسی لڑکی سے نکاح کر لیا ہے جس کے دل میں پہلے سے کوئی اور ہے۔ وہ استزائیہ بولی۔ بازل کی رگیں تن گئی تھی۔ اگر یہ سچ ہے تو بھول جاؤ اس انسان کو، کیونکہ اب تم صرف بازل سکندر کی ہو، اور اگر تم نے میرے علاوہ کسی اور کے بارے میں سوچنے کی کوشش بھی کی تو اس دن خود اپنے ہاتھوں سے تمہارا گلا دبا دوں گا۔ تمہیں کیسے پتا وہ کسی اور کو سوچ رہی ہے؟ تم اس کا ذہن پڑھو گے؟ وہ سرخ آنکھوں سے گھرایا۔ مہرماں سہم کر آنکھیں میچ کی۔ جلدی سے چینج کر کے باہر آؤ۔
بازل نے اسے باتھ روم کی طرف دھکیلا اور دروازہ کھولتا کمرے سے باہر چلا گیا۔ بازل مجھے پورا یقین ہے میں ایک نہ ایک دن آپ سے ضرور الگ ہو جاؤں گی۔ مہرما نے مسکرا کر آنسو صاف کیے اور اپنا لباس لے کر باتھ روم میں چلی گئی۔ وہ چینج کر کے گھر سے باہر آئی تو بازل گاڑی میں بیٹھا اس کا منتظر تھا۔ مہرما خاموشی سے دروازہ کھل کر اندر بیٹھی تو بازل نے گاڑی سٹارٹ کی۔ گاڑی اس کے گھر کے باہر رکی تو مہرما کے سینے میں سانس اٹکا۔ کس منہ سے وہ اپنے ماں باپ بھائی کا سامنا کرے گی؟ اگر انہوں نے پوچھا کہ اتنی دیر تک کہاں تھی تو وہ کیا جواب دے گی؟ اس سے پہلے وہ گاڑی سے باہر نکلتی بازل نے اس کی کلائی پکڑی تھی، مجبوراً اسے رکنا پڑا۔ ایک بات یاد رکھنا مہرما، اب تم بازل سکندر کی امانت ہو، اس میں خیانت کا سوچنا بھی مت۔ بازل نے سرد لہجے میں مونک دی اور اس کا ہاتھ چھوڑ دیا تھا۔ مہرما بے جان ہوتے وجود کے ساتھ باہر نکلی۔ چلنا محال ہو گیا تھا، چہرہ ٹھنڈا ٹھار ہو گیا تھا۔ یہ تو شیر بن گیا۔ کانپتے ہاتھوں سے اس نے بیل بجائی۔ دروازہ کھولنے سے پہلے بازل وہاں سے چلا گیا تھا، اور کھلنے سے پہلے آئے گا۔ دروازہ اس کے بھائی ارمان نے کھولا تھا۔ مہرما تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ ارمان حیران ہوا۔ کیا مطلب؟ مہرما کا چہرہ پھک پڑ گیا تھا۔ مطلب یہ کہ تم تو آج اپنی دوست کے گھر رہنے والی تھی، تمہاری دوست نے خود کال کر کے بتایا تھا، تو پھر تم واپس کیوں آ گئی؟ ارمان کی بات پر اس نے سانس بحال کیا تھا۔ رگو جان میں سکون کی لہر اٹھی۔ وہ میرا وہاں دل نہیں لگ رہا تھا، اس لیے واپس آ گئی۔ اب اندر تو آنے دو یا واپس بھیجو گے بندر؟ وہ مصنوعی خفگی سے بولتی اندر داخل ہوئی۔ یہ لفظ خفگی ہوتا ہے یا خوفگی ہوتا ہے؟ کیونکہ ہم پیش تو اوپر نہیں ہوتی لیکن ہم خفگی پڑھتے ہیں۔ ارمان کھسیا گیا۔ ماما پاپا کدھر ہیں؟ وہ اندر کمرے میں ہیں۔ ارمان نے جواب دیا تو وہ ایاز صاحب اور کلثوم بیگم کے کمرے میں داخل ہوئی۔ ماما، مہرما ان کے سینے سے لگتے ہی پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ اس کے اچانک اس طرح اتنی شدت سے رونے پر سب گھبرا گئے تھے۔ مہرما میرے بچے کیا ہوا، رو کیوں رہی ہو؟ کلثوم بیگم نے پریشانی سے پوچھا۔ ماما مجھے آپ کی بہت یاد آ رہی تھی، وہ سو سو کرتے ہوئے بولی تو سب نے سکون کا سانس لیا تھا۔ میری بچی تم نے مجھے ڈرا ہی دیا تھا۔ کلثوم بیگم محبت سے اس کی پیشانی چومتی ہوئی بولی ماما آج مجھے آپ کے ساتھ سونا ہے۔ مہرما لاڈ سے بولی۔ وہ اپنی تکلیف ظاہر نہیں کر رہی تھی مگر دل ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا۔ اس کی بات پر سب ہنس پڑے تھے۔ دیکھ لیں ماما، آج کہہ رہی آپ کے ساتھ سونا ہے، ہو سکتا ہے کل بولے ماما مجھے فیڈر پینا ہے۔ ارمان نے اسے تنگ کیا۔ بابا بھائی کو دیکھ لیں۔ مہرما نے ایاز صاحب کی طرف دیکھا۔ خبردار نالائق انسان، اگر تم نے میری پیاری سی بیٹی کو تنگ کیا تو۔ ایاز صاحب اس کا کان کھینچتے ہوئے روب دار لہجے میں بولے میری توبہ جو آپ کی لاڈلی کو دوبارہ چھیڑا تو۔ اس کی بات پر پورا کمرہ دل فریب قہقہوں سے گونج اٹھا تھا۔ مہرما سب کو خوش دیکھ کر سوچ رہی تھی کہ جب انہیں اس کے نکاح کا پتہ چلے گا تو کیا تب بھی وہ اس سے اسی طرح محبت سے پیش آئیں گے؟ کیا وہ اس کا یقین کریں گے؟ بہت سے سوال دماغ میں آ رہے تھے جن کا جواب آنے والے وقت نے دینا تھا۔ بازل کمرے میں داخل ہوا تو نمرا صوفے پر بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ وہ پورے انہماک کے ساتھ سامنے اسکرین پر چلتا کوئی شو دیکھ رہی تھی۔ السلام علیکم۔ بازل نے سلام کیا اور کوٹ اتار کر بیڈ پر پھینکا تھا۔ چہرے پر تھکان تھی۔ وعلیکم السلام، آج پھر اتنی دیر لگا دی؟ پتہ ہے میں کب سے آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ نمرا نے خفگی کا اظہار کیا اور بیڈ پر پڑا اس کا کوٹ اٹھایا تھا۔ ایک کپ چائے ملے گی؟ بازل نے اس کی بات نظر انداز کی۔ نمرا ایک خاموش نظر اس کے تکان زدہ چہرے پر ڈالی اور کمرے سے باہر چلی گئی۔ کچھ دیر بعد نمرا چائے بنا کر کمرے میں داخل ہوئی تو بازل بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے ہاتھ سے سر دبا رہا تھا۔ میں سر دبا دوں؟ نمرا نے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے پوچھا تو بازل نے خاموشی سے اپنا سر اس کی گود میں رکھ دیا تھا۔ اب وہ دھیرے دھیرے اس کا سر دبا رہی تھی۔ اس کے ہاتھوں کا نرم نرم سا لمس محسوس کرتے بازل سکون سے آنکھیں موند گیا۔ بازل، نمرا نے اسے پکارا۔ کیا آپ ابھی بھی مہرما سے محبت کرتے ہیں؟ نمرا کی بات پر اس نے جھٹ سے آنکھیں کھولی اور اٹھ بیٹھا۔ نمرا، کیا میرے 3 ماہ کے رویے نے تمہیں یہ احساس دلایا کہ میں مہرما سے محبت کرتا ہوں؟ تم میری بیوی ہونے کے ساتھ ساتھ میری محبت ہو۔ مہرما کے لیے میری محبت اسی وقت مر گئی تھی جب اس نے مجھے انکار کیا تھا، وہ سرد لہجے میں بولا۔ اس کی بات پر نمرا مسکرائی۔ وہ مہرما سے نفرت کرتا تھا اور اس سے محبت، یہ نمرا کی سب سے بڑی چیز تھی۔ میں بھی آپ سے بہت محبت کرتی ہوں بازل، مجھے کبھی خود سے جدا مت کیجیے گا۔ نمرا نے جھک کر محبت سے اس کے ہاتھوں پر بوسہ دیا تو بازل نے اس کا ہاتھ کھینچ کر اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ کبھی نہیں بازل، سکندر تمہیں کبھی بھی خود سے جدا نہیں کرے گا۔ لہجہ پختہ تھا۔ نمرا کے ہونٹوں پر فاتحانہ مسکراہٹ پھیلی تھی۔ یہ کتنا دوگلا انسان ہے، گدھا کہیں کا۔ نیلے رنگ کے سادہ سے شلوار قمیض میں ملبوس سر پر حجاب لیے وہ کندھے پر کالج بیگ لٹکائے سامنے آئینے میں اپنے عکس کو دیکھ رہی تھی۔ ذہن میں بازل کے الفاظ گھوم رہے تھے۔ اگر یہ سچ ہے تو بھول جاؤ اس انسان کو۔ کیوں اب تم صرف بازل سکندر کی ہو، اور اگر تم نے میرے علاوہ کسی اور کے بارے میں سوچنے کی کوشش بھی کی تو اس دن خود اپنے ہاتھوں سے تمہارا گلا دبا دوں گا۔ کتنے استحقاق سے اس نے الفاظ ادا کیے تھے جن کی کوئی اہمیت ہی نہیں تھی مہرما کی نظر میں، کیونکہ وہ جانتی تھی بازل نے اس سے نکاح صرف اپنی انا کو تسکین پہنچانے کے لیے کیا ہے۔ پھر فائدہ اس کے کھوکھلے لفظوں کو ذہن میں سوار کرنے کا۔
بے اختیار آنسو لڑیوں کی صورت میں بہنے لگے تھے۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ مہرماں نے جلدی سے آنسو صاف کیے اور آگے بڑھ کر دروازہ کھولا تھا۔ کیا کر رہی تھی تم؟ پتہ ہے کہ کب سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں، جلدی کرو، میں آفس کے لیے لیٹ ہو رہا ہوں، ارمان ایک ہی سانس میں بولا۔ چلیں بھائی۔ ارمان نے پہلے مہرماں کو یونیورسٹی چھوڑا اور پھر خود اپنے آفس کی طرف بڑھ گیا تھا۔ مہرماں یونیورسٹی میں داخل ہوئی تو ہمیشہ کی طرح وہ دونوں بہن بھائی گیٹ کے پاس کھڑے اس کے منتظر تھے۔ بے ساختہ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اچھے دوست سچ میں اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہوتے ہیں۔ السلام علیکم۔ مہرماں نے دونوں کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ دونوں نے یک زبان جواب دیا۔ ارے مہرماں، میری پیاری سی سہیلی، اتنی جلدی آنے کی کیا ضرورت تھی؟ بھلا تھوڑا لیٹ آنا تھا نا، حیا مصنوعی لہجے میں بولی۔ اس کی بات کا مطلب سمجھتے مہرماں مسکرائی تھی۔ فارس مسلسل ٹکٹکی باندھے مہرماں کے چہرے کو دیکھ رہا تھا، گویا نظروں کے ذریعے سے دل میں حفظ کرنا چاہتا تھا۔ فارس حاملی رنگت کا حامل ایک پرکشش اور خوبصورت مرد تھا جو اپنی دلفریب شخصیت سے کسی کو بھی اپنا اسیر بنا سکتا تھا، اور مہرماں ہمیشہ کی طرح اس کی منہ بولتی نظروں سے واقف ہو کر بھی ناواقف تھی۔ سوری، وہ معذرت خواہ لہجے میں بولی۔ چلو معاف کیا، کیا یاد رکھو گی؟ گویا احسان کیا گیا تھا۔ اچھا چلو، کلاس کا ٹائم ہو رہا ہے۔ تینوں کلاس روم کی طرف جانب بڑھ کے، بازل بھائی ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ حیا کا لہجہ بے یقین تھا۔ وہ دونوں کینٹین میں بیٹھی ہوئی تھی جب مہربانی سے کل کا سارا واقعہ بتا دیا۔ حیا، وہ ایسا کر چکے ہیں، انہوں نے میری زندگی برباد کر دی۔ میں کیا کروں اب؟ اگر ماما پاپا کو پتہ چل گیا تو وہ مجھ سے نفرت کریں گے۔ مہرماں نے بے بسی سے سر ہاتھوں میں تھاما، لہجہ بھیگ گیا تھا۔ مہرماں، تم اپنے گھر والوں کو سب کچھ سچ سچ بتا دو۔ حیا کی بات پر مہرماں حیران ہوئی۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو حیا؟ میں ایسا نہیں کر سکتی۔ وہ میری بات کا یقین نہیں کریں گے بلکہ الٹا مجھے ہی غلط سمجھیں گے۔ مہرماں نے اس کی بات نفی کی۔ دیکھو مہرماں، جہاں تک میں تمہارے گھر والوں کو جانتی ہوں وہ تم سے بہت محبت کرتے ہیں۔ اگر تم انہیں ساری بات بتا دو تو ہو سکتا ہے وہ تمہارا یقین کر لیں۔ حیا نے اسے سمجھانا چاہا۔ محبت تو سچ میں وہ مجھ سے بہت کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ہر رشتے میں محبت سے زیادہ یقین کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے بغیر ہر رشتہ کھوکھلا ہے۔ خیر، سوچوں گی اس بارے میں۔ وہ استحضائیہ مسکرائی۔ مہرماں، میرا رشتہ آیا ہے۔ حیا کی بات پر مہرماں کا منہ تک چاہتا ہاتھ ساکت رہ گیا تھا۔ وہ اس بات سے بخوبی واقف تھی کہ حیا اس کے بھائی ارمان کو پسند کرتی ہے اور اس سے شادی کی خواہشمند تھی۔ چاہتی تو مہرماں بھی یہی تھی۔ تم انکار کر دو، مہرماں اطمینان بھرے لہجے میں بولی تو حیا نے نفی میں سر ہلایا۔ لڑکا اچھا اور پڑھا لکھا ہے، شادی کے بعد وہ مجھے اپنے ساتھ کینیڈا لے کر چلا جائے گا۔ امی ابو اس رشتے سے راضی ہیں، مجھے نہیں لگتا میرا انکار کوئی کام آئے گا۔ لہجہ مایوس کن تھا۔ تو کیا ہوا؟ تم انکار کر دو، میں آج ہی جا کر بھائی سے بات کرتی ہوں اور کل ہم لوگ تمہارے گھر رشتہ لے کر حاضر۔ وہ شوخی سے بولی، مقصد اس کا موڈ خوشگوار کرنا تھا۔ بڑی بدتمیز ہو۔ حیا نے اسے گھورا تو وہ ہنس پڑی۔ سورج کی تیز کرنوں نے اسے کسمسانے پر مجبور کیا تھا۔ اس نے کسل مندی سے آنکھیں کھول کر بیڈ کی دوسری سائڈ دیکھا جو خالی تھی، پھر اٹھ بیٹھی اور بالوں کو جوڑے میں مکید کرتی کمرے سے باہر نکلی۔ کچن سے کھٹ پٹ کی آواز آ رہی تھی۔ وہ اندر داخل ہوئی تو کچن کی ابترناک حالت دیکھ کر اس کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ بازل اس کی طرف پشت کیے کچھ بنا رہا تھا جبکہ سارے برتن زمین کو سلامی پیش کر رہے تھے۔ بازل، یہ کیا ہے؟ وہ صدمے سے بولی اور کرسی پر گر گئی تھی۔ گڈ مارننگ، آج میں نے اپنے ہاتھوں سے تمہارے لیے ناشتہ بنایا ہے، تم جلدی ناشتہ کرو، میں آفس کے لیے ریڈی ہو کر آتا ہوں۔ وہ محبت سے بولا اور کچن سے باہر نکل گیا۔ نمرا نے محبت سے اس کی پشت کو دیکھا تھا۔ 10 منٹ بعد وہ نکسک سا آفس کے لیے ریڈی نیچے آیا۔ بلیک پینٹ کوٹ میں وہ بے حد جاذب لگ رہا تھا۔ بازل، تم ناشتہ نہیں کرو گے؟ نمرا نے استفسار کیا۔ نہیں، ابھی میں لیٹ ہو رہا ہوں، آفس میں کر لوں گا، تم آرام سے ناشتہ کرو، آج ہم لوگ ڈنر باہر کریں گے۔ وہ محبت سے اس کی پیشانی چومتا وہاں سے چلا گیا تھا۔ مہرماں حیا اور فارس کے ساتھ یونیورسٹی سے باہر نکلی۔ چھٹی کا وقت تھا، ارد گرد کئی اسٹوڈنٹس تھے۔ مہرماں، مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے، لہجے میں اجازت تھی۔ اچھا تم دونوں بات کرو، میں آتی ہوں۔ حیا بہانہ بنا کر وہاں سے نکلی۔ کیسی بات؟ مہرماں نے نظریں ارد گرد دوڑائی۔ مہرماں، آپ جانتی ہیں میں آپ سے کیا بات کرنا چاہتا ہوں، پھر یوں جان کیوں بن رہی ہیں؟ فارس نے شکوہ کیا۔ نہیں، میں نہیں جانتی، تم کیا بات کرنے والے ہو؟ وہ رسانیت سے بولی۔ فارس نے گہری سانس لی۔ آج اس کا دو ٹوک بات کرنے کا ارادہ تھا۔ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ آخرکار اس نے اپنی محبت کا اظہار کر ہی دیا۔ مہرماں کے چہرے پر سختی در آئی۔ لیکن میں آپ سے محبت نہیں کرتی ہوں۔ لہجہ بے حد سخت تھا۔ فارس دل برداشتہ ہوا۔ میں سچ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ سے نکاح کر کے اپنی محبت کو ثابت کرنا چاہتا ہوں۔ وہ التجائیہ لہجے میں بولا۔ دیکھو فارس، میں نے ہمیشہ تمہیں صرف اپنا دوست سمجھا ہے اور ہمیشہ میرے دوست رہو گے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ اب کی بار وہ تھوڑی نرم پڑی۔ مہرماں، بہت ظالم ہے، کیا آپ کو میرے اوپر ذرا سا بھی ترس نہیں آتا؟
فارس کا چہرہ بجھ گیا، آنکھوں میں ڈھیروں نمی تیرنے لگی تھی۔ فارس، یہ محبت وحبت کچھ نہیں ہوتا، یہ لفظ صرف کہانیوں میں اچھا لگتا ہے۔ اصل زندگی میں اگر انسان کو کبھی کسی سے محبت ہو بھی جائے تو بھی اسے کبھی حاصل نہیں ہوتی، انسان پوری عمر اس کی چاہ میں تڑپتا رہتا ہے۔ وہ اذیت کی انتہا پر تھی، آنسو بےتاب تھے بہنے کو، مگر اس نے خود پر ضبط کیا ہوا تھا۔ وہ رو کر ہرگز خود کو کمزور ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ چلتی ہوں، وہ بول کر چلی گئی، جبکہ فارس پیچھے شکست خوردہ سا حسرت بری نظروں سے اس کی پشت کو دیکھ رہا تھا۔ سامنے کھڑے بازل سکندر کو دیکھ کر اس کے قدم ساکت ہوئے تھے۔ وہ چہرے پر چٹانوں سے سختی لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ مہرما کا دل کانپا۔ چلو میرے ساتھ، وہ سرد لہجے میں بولا۔ مجھے گھر جانا ہے، وہ دھیمی آواز میں بولی۔ اس کے چہرے کے سرد تاثرات دیکھ کر نظریں چکانا ہی بہتر سمجھا تھا۔ تم سے جتنا کہا اتنا کرو۔ بازل نے جارحانہ انداز میں اس کا بازو دبوچا اور گاڑی کا دروازہ کھول کر اندر دھکیلا۔ مہرما اس کا جارحانہ انداز دیکھ کر کافی سہم گئی تھی۔ بازل گاڑی میں بیٹھا اور کچھ ہی دیر میں گاڑی ہواؤں سے باتیں کرتی اپنی منزل کی جانب رواں دواں تھی۔ اچھا، ہمارا کچھ گلا خراب ہے اور اس وجہ سے ہمیں کچھ نیند بھی آ رہی ہے، حالانکہ یہ صبح کے 1 بج رہے ہیں۔ 1 بج رہے ہیں؟ ہائے اللہ، اتنا وقت ہو گیا۔ اچھا چلے آگے بڑھتے ہیں۔ بازل سختی سے جبڑے پیچھے خاموشی سے ڈرائیونگ کر رہا تھا، جبکہ مہرما سر جھکائے دل میں ڈھیروں دعائیں مانگ رہی تھی۔ بازل کا غصہ دیکھ کر اسے اپنی جان جاتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ گاڑی اسی گھر کے سامنے رکی جہاں بازل اسے اغوا کر کے لایا تھا۔ مہرما کا بازو دبوچے وہ گھسیٹتا وہ کمرے میں داخل ہوا اور دھکا دے کر زمین پر پھینکا تھا۔ مہرما تکلیف سے ہونٹ بھیج گئی تھی۔ کون تھا وہ لڑکا؟ بازل نے سرد لہجے میں استفسار کیا۔ مہرما کو لگا وہ فارس کے بارے میں پوچھ رہا ہے۔ کون سا لڑکا؟ وہ انجان بنی، وہی جس کے ساتھ کھڑی ہنس کر بات کر رہی تھی۔ وہ زور سے دھاڑا۔ مہرما سہم کر دیوار کے ساتھ لگی تھی۔ فارس نام ہے اس کا، اور یہ وہی لڑکا ہے جس سے میں محبت کرتی ہوں، اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں، اس لیے مجھے طلاق۔ اب اس کی بات منہ میں تھی جب ایک دم بازل نے اس کی گردن دبوچ کر زور سے دیوار کے ساتھ لگایا تھا۔ غیر متوقع افتاد پر مہرما گھبرا گئی۔ اس کی گرفت اتنی مضبوط تھی کہ مہرما کو اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ آنکھوں سے گرم سیال بہنے لگا تھا۔ تمہیں ایک مرتبہ بات سمجھ میں نہیں آتی؟ کیا بولا تھا میں نے تمہیں کہ اس لڑکے کو بھول جاؤ، تم صرف بازل سکندر کی بیوی ہو؟ لیکن نہیں، شاید تمہیں اچھا لگتا ہے جب میں تمہیں تکلیف دیتا ہوں۔ وہ گرایا، اپنی سرخ آنکھیں اس کی آنسوں سے بنی آنکھوں میں گاڑی تھی۔ مہرما رحم بھری نظروں سے اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی جس نے بے حسی کی انتہا کرتی تھی۔ اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا، آنسو بہہ رہے تھے، دھیرے دھیرے سانس رک رہی تھی۔ اچانک بازل نے اس کی گردن آزاد کی۔ مہرما نڈھال سی زمین پر گرتی زور زور سے کھانسنے لگی۔ بازل صفاق بنا سپاٹ نظروں سے اس کی غیر ہوتی حالت دیکھ رہا تھا۔ زیادہ درد ہو رہی ہے؟ اس نے پنجوں کے بل بیٹھتے ہوئے نرمی سے پوچھا، جبکہ مہرما نے حیرت سے اس کے چہرے کو دیکھا جہاں صرف نرمی تھی۔ یہ دھوپ چھاؤں سے مزاج والا شخص اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ اس سے پہلے کہ مہرما کچھ سمجھتی، بازل نے اس کا بازو کھینچ کر سینے سے لگایا۔ مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا جب میں تمہیں تکلیف دیتا ہوں، مگر تم مجھے مجبور کرتی ہو ایسا کرنے پر۔ سائیکو کہیں کا۔ بازل نے جھک کر پیار سے اس کی پیشانی پر ہونٹ رکھے تھے۔ مہرما تکلیف سے آنکھیں میچ گئی، آنسو ہنوز بہہ رہے تھے۔ اچھا، کالے بلیک کلر کا سوٹ لیا کسی نے بلو، کسی نے وہ بیبی پنک، کسی نے کچھ لیا ہے۔ اچھا، آپ لوگ سب کہاں سے ہو؟ کیا کوئی ہمیں بتائے گا کہ پاکستان کے علاوہ کسی کنٹری میں ہماری ویڈیو جاتی ہے کہ نہیں؟ ہمیں ویسا شو ہوتا ہے انڈیا اور یونائٹڈ اسٹیٹ وغیرہ۔ چلو شاباش، اپنا حلیہ درست کرو، پھر میں تمہیں گھر ڈراپ کر دوں گا۔ بازل نے اس کا گال تھپتھپایا اور اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ مہرما نے چہرہ دھو کر حجاب درست کیا اور اس کے پیچھے کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ مہرما 2 کافی کے مگ پکڑے اوپر چھت پر آئی تو ارمان چیئر پر بیٹھا لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا۔ بھائی، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ مہرما نے ایک کافی کا مگ اسے پکڑایا اور کرسی پر بیٹھ گئی تھی۔ بولو، حیا کا رشتہ ہو رہا ہے، مہرما نے بول کر اس کے چہرے کے تاثرات جانچنے چاہے۔ اس کی بات پر ارمان کی بورڈ پر چلتی انگلیاں ساکت ہوئی تھی، مگر اگلے ہی لمحے وہ خود کو لاپرواہ ظاہر کرنے لگا تھا۔ کون حیا؟ وہ انجان بنا، میری دوست حیا جو آپ کو پسند کرتی ہے، مہرما نے بول کر مسکراہٹ دبائی۔ اس کی توقع کے عین مطابق ارمان چونکا۔ کیا مطلب وہ مجھے پسند کرتی ہے؟ وہ شوق سے بولا۔ جی، وہ آپ کو پسند کرتی ہے اور میں چاہتی ہوں آپ بھی اسے پسند کرتے ہیں۔ جانتی ہوں سوری۔ مہرما کی بات پر وہ خجل ہوا۔ تمہیں کیسے پتا چلا؟ آپ کی ہی بہن ہوں، وہ فخری انداز میں بولی تو ارمان ہنس پڑا۔ تو ٹھیک ہے پھر بھائی، آپ ماما پاپا سے بات کریں، کل ہم لوگ آپ کا رشتہ لے کر حیا کے گھر جائیں گے۔ یہ نہ ہو کہ ہمیں دیر ہو جائے اور میری بھابھی کسی اور کی دلہن بن کر کینیڈا چلی جائے۔ مہرما مسکرا کر بولی اور کافی کا گھونٹ بڑھا۔ جو حکم میری بہن۔ ارمان نے محبت سے اس کے گال کھینچے۔ ہمیں لگ رہا تھا یہ
اپنی اور بازل کے نکاح کے بارے میں بات کرے گی۔ اس کی حرکت پر حیا فقتی سے گھور کر رہ گئی۔ بھائی کیا آپ کو مجھ پر یقین ہے؟ وہ ایک دم سنجیدہ ہوئی۔ مہرمہ کی غیر متوقع بات پر وہ حیران ہوا۔ مجھے میری بہن پر خود سے زیادہ یقین ہے۔ مضبوط اور محبت بھرا لہجہ۔ مہرمہ دل فریب سا مسکرائی۔ تھینک یو بھائی، آپ بہت اچھے ہیں۔ بے ساختہ آنکھیں نم ہوئی۔ مہرمہ کیا ہوا، سب ٹھیک ہے نا؟ اس کی آنکھوں میں نمی دیکھ کر وہ فکر مند ہوا۔ نہیں بھائی، سب ٹھیک ہے۔ مہرمہ نے اسے مطمئن کیا۔ مہرمہ اگر کوئی پرابلم ہو تو اپنے بھائی سے ضرور شیئر کرنا۔ اچھا بھائی، آپ سب کچھ چھوڑے، چلے ماما بابا سے بات کرتے ہیں۔ مہرمہ نے اس کا بازو کھینچا اور دونوں کھلکھلاتے ہوئے نیچے بھاگے تھے۔ آج ایاز صاحب اور کلثوم بیگم حیا کے گھر ارمان کا رشتہ لے کر گئے تھے، جو حیا کے والدین نے فوراً قبول کر لیا تھا، مگر انہوں نے فارس کے لیے مہرمہ کا رشتہ مانگ دیا تھا۔ مہرمہ بیٹا، آپ پریشان مت ہو، کوئی بھی فیصلہ آپ کی مرضی کے بغیر نہیں ہوگا۔ ایاز صاحب نے شفقت بھرے لہجے میں اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ مہرمہ کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ بابا مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ بھیگے لہجے میں وہ ان کے قدموں میں بیٹھ گئی تھی۔ اس نے دل میں ارادہ کر لیا تھا کہ وہ سب کو سچ بتا دے گی۔ مہرمہ بچے کیا ہوا؟ اسے روتا دیکھ کر ایاز صاحب پریشان ہوئے۔ بابا میں فارس سے شادی نہیں کرنا چاہتی، میرا نکاح ہو چکا ہے۔ بامشکل لڑکھڑاتے لہجے میں اس نے بات مکمل کی۔ بدن پر کپ کپی طاری ہو گئی تھی، جبکہ وہاں موجود تمام نفوس پر اس کی بات نے گویا دھماکہ کیا۔ وہ ششرت رہ گئے تھے۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ کلثوم بیگم بے یقینی سے بولی۔ مہرمہ نے انہیں ساری بات بتائی اور پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ بازل ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ اور مہرمہ تم نے ہمیں یہ بات پہلے کیوں نہیں بتائی؟ ایاز صاحب صدمے کی کیفیت میں تھے۔ ان کی بیٹی نے اکیلے اتنا کچھ برداشت کیا اور انہیں علم ہی نہیں ہوا۔ بابا مجھے لگا کہ میں نے آپ کو بتا دیا تو شاید آپ لوگ میری بات کا یقین نہ کریں، وہ بھیگے لہجے میں بولی۔ مہرمہ تم نے ایسا سوچ بھی کیسے لیا کہ تمہارے بابا تمہیں غلط سمجھیں گے؟ میں اپنی بیٹی کو بہت اچھے سے جانتا ہوں، وہ کبھی ایسا کوئی کام نہیں کر سکتی جس سے اس کے ماں باپ کا شرمندگی سے سر جھکے، مگر ہمیں اس بات کا افسوس ہے کہ آپ نے ہم پر یقین ہی کیا۔ وہ مان بھرے لہجے میں بولتے آخر میں افسردہ ہوئے۔ بابا مجھے معاف کر دیں پلیز۔ ان کے گھٹنوں پر سر ٹکائے وہ معذرت خواہ لہجے میں بولی تو ایاز صاحب کپکپاتا ہاتھ اس کے سر پر رکھا۔ مہرمہ بابا بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہمیں تم پر پورا بھروسہ ہے، تم کبھی کچھ غلط نہیں کر سکتی۔ کتنا مان تھا اس کے لہجے میں۔ مہرمہ بے اختیار اپنے بھائی کے سینے سے لگتی پھر سے رونے لگی۔ بھائی مجھے بازل کے ساتھ نہیں رہنا، وہ بہت برا ہے، پلیز مجھے اس کے ساتھ نہیں رہنا۔ وہ مسلسل نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ اگر تم اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو کوئی تمہارے ساتھ زبردستی نہیں کرے گا، ارمان محبت سے بولا تو مہرمہ بھیگی آنکھوں سے مسکرائی۔ اب اسے افسوس ہو رہا تھا کہ اس نے حیا کی بات کیوں نہیں مانی، کاش وہ پہلے ہی سب کو حقیقت سے آگاہ کر دیتی۔ ارمان بازل کو فون کرو اور اسے فوراً یہاں بلاؤ۔ ایاز صاحب سخت لہجے میں بولے تو ارمان نے سر ہلاتے بازل کا نمبر ڈائل کیا۔ ان کی بات پر مہرمہ کا چہرہ فک پڑ گیا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے بازل کے گزشتہ تمام رویے لہرائے۔ نہ جانے اب کیا ہونے والا تھا۔ 15 منٹ بعد بازل وہاں آیا۔ بلیک پینٹ اور بلو شرٹ اپنے عام سہولیے میں چہرے پر حساب معمول سنجیدگی لیے وہ بہت خوبرو لگ رہا تھا۔ ایاز صاحب غصے سے اس کی طرف بڑھے اور ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مارا۔ صحیح کیتا۔ مہرمہ کا ہاتھ بے ساختہ منہ پر گیا۔ بازل میں نے تمہیں اپنا بیٹا سمجھا تھا، مگر تمہاری اس گھٹیا حرکت نے تمہیں میری نظروں سے گرا دیا ہے۔ مجھے تم سے ہرگز یہ امید نہیں تھی۔ لہجہ افسوس کن اور غصے سے بھرا تھا۔ بازل ہونٹ بیچ گیا۔ کلثوم بیگم خاموش کھڑی تھی، جبکہ ارمان کا دل چاہ رہا تھا اس گھٹیا انسان کا منہ توڑ دے جس نے اس کی بہن کو اتنی تکلیف پہنچائی۔ مہرمہ کو طلاق دو فوراً۔ ایاز صاحب کی اگلی بات پر اس نے بامشکل اپنے اشتعال پر قابو پایا، اور وہ مہرمہ کو طلاق دینے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ میں طلاق نہیں دوں گا، وہ سنجیدہ مگر دھیمے لہجے میں بولا۔ بازل میری بہن تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، تمہیں اسے بھی اور اسی وقت طلاق دو۔ ارمان غصے سے دھاڑا۔ سوچ لو، اگر میں نے تمہاری بہن کو طلاق دے دی تو اس معاشرے میں اس کی کیا عزت رہ جائے گی؟ لوگ طرح طرح کی باتیں کریں گے، تمہاری بہن بے گناہ ہو کر بھی گناہ گار بن جائے گی۔ اور ویسے بھی مہرمہ میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، یہ فیصلہ اس نے صرف غصے میں کیا ہے کیونکہ وہ میری حرکت کی وجہ سے مجھ سے ناراض ہے، ورنہ اتنا تو میں بھی جانتا ہوں کہ مہرمہ اب بھی مجھ سے محبت کرتی ہے۔ آخر میں اس کا بچپن کا منگیتر تھا، وہ استزائیہ بولا۔ ارمان نے بامشکل غصہ ضبط کیا۔ چاچو کیا میں مہرمہ سے 2 منٹ بات کر سکتا ہوں؟ میں جانتا ہوں میری حرکت نے آپ کو بہت شرمندہ کیا ہے اور میں شرمندہ بھی ہوں، مگر ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، مگر پورے خاندان کے سامنے مہرمہ کے انکار نے مجھے غصہ دلا دیا تھا، وہ ندامت سے بولا۔ بازل سکندر اور شرمندہ، وہ محض سوچ سکی۔ ٹھیک ہے، مگر اس کے بعد مہرمہ جو فیصلہ کرے گی تمہیں ماننا ہوگا۔ ایاز صاحب کی بات پر اس نے سر کو خم کیا۔ بہت بڑے ڈرامے باز ہیں آپ بازل سکندر، مہرمہ طنزیہ لہجے میں بولی تو بازل دھیرے سے مسکرایا۔
لگتا ہے بہت اچھے سے جان گئی ہو مجھے۔ بازل نے مسکراتے ہوئے اس کے چہرے پر آئے بال پیچھے کیے۔ مہرما نفرت سے منہ موڑتی تھی۔ میں آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، اس لیے بہتر ہوگا مجھے طلاق دے۔ ویسے بھی اگر آپ کی چہیتی بیوی کو ہمارے رشتے کے بارے میں معلوم ہو گیا تو یقیناً بہت برا ہوگا۔ لہجہ نفرت سے بھرپور تھا۔ مائی سویٹ وائف، تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں تمہیں طلاق دے دوں گا تاکہ تم اپنے اس نام نہاد عاشق کے پاس چلی جاؤ؟ تو یہ تمہاری بہت بڑی بھول ہے۔ طلاق تو تمہیں میں کبھی نہیں دوں گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ تمہیں پوری عمر میرا بن کر رہنا ہوگا مہرما بازل سکندر، وہ پرتپش لہجے میں بولا۔ مہرما کا دل زور سے دھڑکا۔ یہی محبت وہ شروع سے چاہتی تھی، مگر ابھی سے بازل سکندر کی محبت سے نفرت تھی۔ میں نہیں رہوں گی آپ کے ساتھ، وہ ہنوز اپنی بات پر ڈٹی رہی۔ بہت ضدی ہو، مگر بھول جاؤ کہ میں تمہیں چھوڑوں گا۔ تم پر صرف میرا حق ہے، سرتا پیر تم صرف میری ہو۔ تمہاری سانسوں، تمہارے دل، تمہاری روح، تمہارے پورے وجود پر صرف بازل سکندر کا حق ہے، وہ شدت بھرے لہجے میں بولا۔ اس کی پرتپش نظروں سے مہرما کو اپنا وجود جھلستا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کی معنی خیز باتیں، منہ بولتی نظریں مہرما کے لیے جان کا وبال بن گئی تھی، اور اگر تم نے انکار کرنے کی کوشش کی تو تمہارا وہ عاشق اپنی جان سے جائے گا، وہ شفقت سے بولا۔ مہرما سانس روک گئی۔ آپ ایسا کچھ نہیں کریں گے۔ اس کی بات پر بازل استہزائیاں مسکرایا۔ کسی غیر کے لیے اتنی تڑپ اچھی نہیں ہوتی مہرما بازل سکندر، اپنی باتوں سے، رویے سے، ہر عمل سے۔ بازل سکندر نے واضح کر دیا تھا کہ وہ صرف اس کی ملکیت ہے۔ بازل نے اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھتے آواز کا گلا گھونٹ دیا۔ خبردار اگر تم نے اس کا نام بھی لیا تو۔ اگر تم چاہتی ہو کہ میں اس لڑکی کو کچھ نہ کہوں تو آرام سے جا کر رخصتی کے لیے وہاں کر دو، اور اگر یہ ہمارے والا فارس ہوتا تو۔ بغیر آواز بندہ غائب، بغیر آواز بازل غائب ہو جاتا۔ بازل کی بات پر مہرما کی آنکھوں میں نمی چمکی۔ یہ شخص صرف زبردستی اپنی بات منوانا جانتا تھا۔ میں ہاں کر دوں گی، آپ اسے کچھ مت کہیے گا۔ اس نے فارس کا نام لینے کی غلطی نہیں کی تھی۔ مہرما کی بات پر بازل کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ گڈ گرل، مجھے تم سے یہی امید تھی۔ بازل نے پیار سے اس کا گال تھپتھپایا۔ مہرما آنسو چھپانے کے لیے سر جھکا گئی۔ پورے گھر کو اوپر کی قیمتوں سے سجایا گیا تھا۔ در و دیوار پر پھولوں کی لڑیاں لٹکی ہوئی تھی۔ پورا گھر گلاب کی مسحور کن خوشبو سے مہک رہا تھا۔ مہمان اکٹھے ہو گئے تھے۔ اندر وہ کمرے میں بیٹھی پتھرائی نظروں سے اپنے ہاتھوں پر لگی بازل کے نام کی مہندی کو دیکھ رہی تھی۔ آج ارمان اور حیا کے ساتھ اس کا اور بازل کا دوبارہ نکاح ہونا تھا، اور پھر رخصتی۔ ڈیپ ریڈ کلر کے بھاری بھرکم لہنگے میں خوبصورتی سے کیا گیا میک اپ، سر پہ دوپٹہ ٹکائے وہ آسمان سے اتری کوئی اپسرا معلوم ہو رہی تھی۔ وہ اپنی سوچوں میں گم جب کلثوم بیگم کمرے میں داخل ہوئی۔ ماشاءاللہ میری بیٹی بہت خوبصورت لگ رہی ہے، اللہ نظر بد سے بچائے، کلثوم بیگم نے محبت سے بولتے اس کی پیشانی چومی۔ بے ساختہ مہرما کی آنکھوں میں نمی اتری تھی۔ ماما، کیا آپ لوگ میرے فیصلے سے خوش ہیں؟ مہرما نے آئینے میں ان کا چہرہ دیکھتے ہوئے استفسار کیا۔ اگر میری بیٹی خوش تو ہم سب بھی خوش، اور میں جانتی ہوں بازل تمہیں بہت خوش رکھے گا، وہ ایک اچھا لڑکا ہے۔ کلثوم بیگم نے مسکرا کے جواب دیا تو مہرما بھی مسکرائی۔ پھر کلثوم بیگم اسے لے کر لون میں آئی، جہاں لون کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا۔ پھولوں اور باریک سے پردوں کے ساتھ درمیان میں دیوار حل کی گئی تھی۔ ایک سائڈ پر دونوں دلہنوں کو بٹھایا گیا تھا، جبکہ دوسری سائڈ بازل اور ارمان کو۔ حیا ذوالفقار، آپ کا نکاح ارمان ایاز کے ساتھ طے پایا ہے، کیا آپ کو نکاح قبول ہے؟ نگاہ خوار نے نکاح شروع کیا۔ اس ناول میں یہ دوسری بار ہے۔ حیا کی دھڑکنیں بے ترتیب ہوئی۔ قبول ہے۔ کپکپاتے لبوں سے اس نے 3 بار یہ الفاظ ادا کیے، اور پھر اپنے تمام حقوق ارمان ایاز کے نام کر دیے تھے۔ ارمان ایاز، آپ کا نکاح حیا ذوالفقار کے ساتھ طے پایا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ پھر نکاح خوار نے ارمان سے پوچھا۔ قبول ہے، اس نے مسکرا کر جواب دیا، اور دونوں نے نکاح نامے پر سائن کیے۔ پھر مہرما اور بازل کا نکاح پڑھایا گیا۔ اب دونوں جوڑیوں کو سٹیج پر لا کر بٹھایا گیا۔ حیا لانگ اسکن میکسیمن فاستر سے کیے گئے میک اپ میں بےحد خوبصورت لگ رہی تھی، جبکہ ارمان اور بازل نے بلو کلر کی شیروانی پہنی تھی۔ دونوں ہی بےحد جاذب لگ رہے تھے۔ پھر کچھ ہی دیر میں رخصتی کا شور مچ گیا تھا، اور دونوں دولہے نے قرآن پاک کے سائے تلے اپنے مجازی خدا کے سنگ رخصت ہو گئی تھی۔ گاڑی بازل کے گھر کے سامنے رکی تو مہرما کے چہرے پر گھبراہٹ کے تاثرات نمودار ہوئے۔ بازل اس کا ہاتھ پکڑتا گھر کی جانب بڑھا۔ مہرما گھبرا رہی تھی کہ وہ کیسے نمرا کا سامنا کرے گی۔ یقیناً جب اسے دونوں کے رشتے کا پتہ چلے گا تو وہ بہت ہرٹ ہوگی۔ نمرا جو بے صبری سے حال میں بیٹھی بازل کا انتظار کر رہی تھی، اسے دلہن کے روپ میں موجود مہرما کے ساتھ آتے دیکھ کر ساکت رہ گئی۔ بازل اور مہرما کے قدم بھی تھمے۔ تینوں خاموشی سے ایک دوسرے کا چہرہ دیکھ رہے تھے۔ حال میں مکمل خاموشی تھی۔ بازل، یہ مہرما یہاں کیا کر رہی ہے؟ وہ بھی میرا مطلب دلہن کے لباس میں؟ آخرکار نمرا نے حال کی خاموشی کو توڑا۔ لہجہ لڑکھڑا گیا تھا۔ میرا مہرما سے نکاح ہو چکا ہے، وہ میری بیوی ہے، اور اب سے یہی رہے گی، بازل سپاٹ لہجے میں بولا۔ مہرما گھبراہٹ کے مارے سر جھکائے اپنے سینے سے
अपने पसीने से नम हाथ बुरी तरह मसल रही थी। बादल, ये तुम क्या कह रहे हो? लहजे में भी यकीनी थी, आंखों में ढेरों आंसू तैरने लगे थे। बादल खामोश था, इसके पास निम्रा के सवाल का कोई जवाब नहीं था। बादल, मैं कुछ पूछ रही हूँ आपसे, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप तो कहते थे कि आप मेहरमा से नफरत करते हैं। इसकी आपकी ज़िंदगी में कोई अहमियत नहीं है। एक जिस्म का किरबान दबोचे निम्रा हज़ियानती अंदाज में चलाई। निम्रा, हम कमरे में चलकर बात करते हैं। बादल नरम लहजे में बोला और इसे अपने हिसार में लिया, जो बुरी तरह रो रही थी। वो दोनों कमरे में जा चुके थे, जबकि मेहरमा वहाँ तनहा रह गई। वो बेयकीनी से कमरे की जानिब देख रही थी जहाँ बादल और निम्रा गए थे। अपनी बेकदरी पर आंखों में आंसू आ गए थे। क्या इसकी बादल की नज़र में यही अहमियत थी? मैडम चले, मैं आपको कमरा दिखाती हूँ। मुलाजमा, जो कि कब से खड़ी तमाशा देख रही थी, से मेहरमा पर तरस आया था। मुलाजमा इसे गेस्ट रूम में छोड़कर चली गई थी। मेहरमा दरवाजे के साथ टेक लगाए रोती हुई नीचे बैठती चली गई। आंसू का न रुकने वाला सिलसिला शुरू हो गया था। पूरे कमरे में इसकी सिसकियां गूंज रही थी। बादल, इसे अभी और इसी वक्त घर से बाहर निकालो। मैं इसका वजूद अपने घर में हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूंगी। निम्रा गुस्से से चिल्लाई। निम्रा, रिलैक्स, क्या हो गया है? इतना गुस्सा किस बात पर है तुम्हें? मैं मेहरमा से मोहब्बत नहीं करता। इससे शादी मैंने सिर्फ और सिर्फ बदले के लिए की है। निम्रा को कंधों से थामे बादल नरम लहजे में बोला और इसे बेड पर बिठाया। लेकिन बादल, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि मेरे अलावा कोई और औरत तुम्हारी जिंदगी में आए। वो बोल कर रो पड़ी। निम्रा मेरी जान, तुम मेरी बीवी और मोहब्बत हो। मैं तुम्हारे अलावा और किसी के बारे में सोच भी नहीं सकता। मेहरमा के वजूद की मेरी जिंदगी में कोई अहमियत नहीं है। वो मोहब्बत अमेज लहजे में बोला। आप सच कह रहे हो? निम्रा ने भीगे लहजे में पूछा तो बादल ने इस बात में सर हिलाते हुए इसे सीने से लगाया। निम्रा फातिहाना अंदाज में मुस्कुराई। मेहरमा ने बेदर्दी से आंसू पूंछे और अपने सामान में से आरामदाह लिबास लेकर चेंज करने के लिए बाथरूम में घुस गई। बादल कमरे में दाखिल हुआ तो मेहरमा कमरे में नहीं थी। अलबत्ता बाथरूम से पानी गिरने की आवाज़ें आ रही थी। यकीनन अंदर मेहरमा थी। बादल थके थके अंदाज में बेड पर नीम दराज हो गया। ज़हन में कई सोचें घूमने लगी थी। मेहरमा बाहर आई तो बेड पर दराज बादल को देखकर ठिठकी और जल्दी से दुपट्टा सर पर लिया। दरवाज़ा खुलने के आवाज़ पर बादल होश की दुनिया में लौटा। नज़र जैसे ही मेहरमा पर पड़ी तो साकित रह गई। स्याह रंग की शलवार कमीज में सलीके से सर पर दुपट्टा टिकाया, मेकअप से पाक चेहरा। वो सादगी में भी गजब ढा रही थी। वो हीरोइन थी ना, इसलिए। वरना नहाने के बाद तो बाल उलझ जाते हैं। बादल कई लम्हों इसके चेहरे से नजर नहीं हटा पाया था, जबकि मेहरमा इसकी लू देती नजरों से नर्वस हो रही थी। इधर आओ, इसने हुक्म सादर किया। मेहरमा होंठ काटती धीरे धीरे कदम उठाती इसके पास आई। बादल की नजरें हनूज इसके चेहरे पर टिकी थी। निम्रा मेरी पहली बीवी होने के साथ साथ मेरी मोहब्बत भी है। तुम्हारी वजह से इसे कोई भी तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए। मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगा। बादल की सर्द सपाट आवाज पर इसका चेहरा एकदम मुरझा गया। आंखों में नमी चमकी। और मैं कौन हूँ? बेसाख्ता जुबान से निकला। इसकी बात पर बादल के चेहरे पर इस्तज़ाइया मुस्कुराहट फैली थी। तुम्हें ये नहीं पूछना चाहिए था मेहरमा। इस बादल का तो गला दबा दूं, दिल कर रहा है। वो बेड से उठता इसके मुकाबले आया। तुम भी मेरी बीवी हो, लेकिन निम्रा की जगह कभी नहीं ले सकती। तुम मेरी बीवी हो, लेकिन बादल सिकंदर तुम्हें कभी बीवी की हैसियत नहीं देगा। तुम सिर्फ मेरे निकाह में बदले के लिए हो। वो कीर लहजे में बोला। अहानत के एहसास से मेहरमा का चेहरा सुर्ख हुआ। इसने भी यकीनी से बादल की तरफ देखा। पलकों में अटके आंसू गालों पर बहने लगे थे। बदला? किस चीज़ का बदला? बादल सिकंदर, आपने एक छोटी सी बात को अपनी अना का मसला बना लिया है। सिर्फ इनकार किया था ना मैंने आपसे शादी को। लेकिन वो रोते हुए बोली। इसकी बात पर बादल के जबड़े तने थे। तुम्हारे लिए होगी छोटी सी बात, लेकिन मेरे लिए वो दुनिया की सबसे बड़ी गलती थी। पसंद करता था मैं तुम्हें बचपन से, मगर तुमने मुझे इनकार करके मेरी मोहब्बत को ठुकराया, सिर्फ अपनी इस नाम निहाद आशिक के लिए। इसका बाजू तो बोचे वो दबे दबे लहजे में घुराया। मेहरमा आंखों में आंसू लिए शिकवा करा नजरों से इसे देख रही थी। बस कर दे बादल, बार बार फारिस के नाम पर तंज करना छोड़ दे। तंज करना, झूठ बोला था मैंने आपसे, ताकि आप मुझे छोड़ दें। नहीं करती मैं इससे मोहब्बत, सब झूठ था। वो भीगे लहजे में चलाई। दुपट्टा कंधों पर लड़खड़ा गया और बाल बिखर गए थे। इसकी बात पर बादल को दिल में अनजाना सा सुकून उतरता महसूस हुआ। क्या फ़ायदा हुआ झूठ बोलने का? छोड़ा तो मैंने फिर भी नहीं तुम्हें, वो तंजिया बोला और इसके चेहरे पर आए बाल पीछे किए। जब मेहरमा ने नफरत से इसका हाथ झटका। इसकी हरकत पर बादल को गुस्सा आया। इसने मेहरमा का हाथ वही हाथ जोर से पकड़कर कमर से लगाया और इसे अपनी तरफ खींचा। वो इसके सीने से टकराती टकराती बची। बीवी हो तुम मेरी, मुझे पूरा हक है तुम्हें छूने का। मेहरमा, बादल सिकंदर, वो चता कर बोला। लगता है बादल आप अपनी कुछ देर पहले की ही बात भूल गए हैं। आपने कहा था मैं आपकी बीवी हूँ, लेकिन आप मुझे कभी बीवी की हैसियत नहीं देंगे। इसकी बात पर वो तलख लहजे में बोला। बोली आएगा आई थिंक। इसके अल्फाज बादल को चुभे थे, मगर अफसोस वो बादल सिकंदर के अपने अल्फाज थे। लाइट बंद करो, मुझे सोना है। इसने झटके से मेहरमा को अपनी गिरफ्त से आज़ाद किया
اور لائٹ آف کرتا بیڈ پر لیٹ گیا۔ مہرما وہیں اندھیرے میں کھڑی بھیگی نظروں سے اس کی پشت کو دیکھ رہی تھی۔ آنسو دباتر چہرے کو بھگو رہے تھے، کبھی وہ بے حد محبت سے پیش آتا تھا جبکہ کبھی بے پناہ نفرت کا اظہار کرتا تھا۔ مہرما اس کی محبت یا نفرت میں پھنس کر رہ گئی تھی جس سے وہ شاید پوری زندگی رہا نہیں ہونے والی تھی۔ بازل سکندر ایک دن ضرور آئے گا جب آپ پچھتائیں گے، ورنہ آواز میں بڑبڑائی اور بیڈ سے تکیہ اٹھا کر صوفے پر لیٹ گئی۔ کمرے میں وقفے وقفے سے اس کی سسکیوں کی آواز گونج رہی تھی جو بازل بخوبی سن رہا تھا۔ اسے لگا جیسے کسی نے اس کا دل مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ مہرما کے آنسو اسے تکلیف میں مبتلا کرتے تھے مگر ہر بار ان آنسو کی وجہ بھی وہی بنتا تھا۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو بازل کمرے میں موجود نہیں تھا۔ بالوں کو سمیٹتے وہ سر پر دوپٹہ لے کر کمرے سے باہر نکلی مگر سامنے کا منظر دیکھ کر قدم تھمے۔ نمرا بازل کے ساتھ سامنے بیٹھی سے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلا رہی تھی۔ جیسے ہی اس کی نظر پیچھے کھڑی مہرما پہ پڑی تو ہونٹوں پر مسکراہٹ رینگ گئی۔ بازل میں سوچ رہی تھی کیوں نہ آج ہم لوگ شاپنگ کرنے جائیں، ویسے بھی اتنے دن ہو گئے ہم کہیں باہر نہیں گئے۔ ناشتے سے فارغ ہوتے اب وہ اسے کوٹ پہناتے ہوئے بول رہی تھی، ٹھیک ہے، آفس سے واپسی پر چلیں گے۔ بازل مسکرایا اور اس کی پیشانی چومی۔ تھینک یو۔ وہ خوشی سے اس کے گلے لگ گئی تھی۔ مہرما نے مٹھیاں بیچے خود پر کنٹرول کیا۔ نمرا صرف اسے جلانے کے لیے یہ حرکتیں کر رہی تھی۔ بازل جیسے ہی جانے کے لیے پلٹا تو نظر مہرما پر پڑی جو ان دونوں کو ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ ایک سنجیدہ نظر اس پر ڈالتا لمبے لمبے رنگ بھرتا وہاں سے چلا گیا۔ بہت بڑی غلطی کی ہے تم نے بازل کی زندگی میں آ کر مہرما ایاز۔ بازل کے جاتے ہی نمرا اس کے پاس آئی اور کٹیلے لہجے میں گویا ہوئی، مہرما ایاز نہیں، مہرما بازل سکندر۔ مہرما نے لفظوں پر زور دیا۔ اس کی بات پر نمرا سرتا پیر سلگ اٹھی۔ فکر مت کرو، بہت جلد میں تمہیں بازل کی زندگی سے باہر نکال پھینکوں گی جیسے پہلے پھینکا تھا، کیونکہ بازل صرف میرا تھا، میرا ہے اور میرا ہی رہے گا۔ وہ استزائیہ لہجے میں بولی اور جانے کے لیے پلٹی جب مہرما کے الفاظ نے اس کے قدم جکڑے۔ ویسے شاید نمرا آپ میرے احسانات بھول گئی ہیں۔ جس بازل کی محبت پر آپ اتنا غرور کر رہی ہیں اصل میں وہ آپ نے مجھ سے ہی بھیک میں مانگی تھی۔ مہرما کی بات پر وہ غصے سے پلٹی اور ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مارا۔ مہرما ہونٹ بھینچ گئی۔ زبان سنبھال کر بات کرو، بھیک نہیں تھی، وہ التجا کی تھی، تم سے اپنی محبت مانگی تھی بس، لیکن تم تو ٹھہری صدا کی بیوقوف دوست کی محبت میں ہونے والی شوہر کی محبت کو ٹکرا دیا۔ افسوس، لیکن ہاں اب تیاری کر لو، بہت جلد بازل خود تمہیں دھکے مار کر اس گھر سے باہر پھینکے گا۔ وہ نفرت اور حقارت کے مل جلے تاثرات کے ساتھ بولی اور تنفر سے سر چھٹکتی وہاں سے چلی گئی۔ پیچھے مہرما خود کو پچھتاوے کی یاد میں جھلستا محسوس کر رہی تھی۔ کاش وہ اس دن نمرا کی اصلیت جان لیتی تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ مہرما کافی کا مگ پکڑی آسمان کو دیکھ رہی تھی جہاں سورج کو کالے بادلوں نے گھیرا ہوا تھا۔ اس کی سوچوں کا محو بازل اور مہرما کے گرد گھوم رہا تھا۔ مہرما ہی کافی کا مگ پکڑے اور مہرما اور بازل کے گرد گھوم رہا تھا تو یہ نہیں آئے گا اپنے اور بازل کے گرد۔ اچانک گاڑی کے ہارن پر وہ چونکی، نیچے دیکھا تو بازل اور نمرا دونوں نقصق سے تیار شاپنگ پر جانے کو تیار تھے۔ دونوں ہنستے ہوئے گاڑی میں بیٹھ کر گھر سے نکل گئے جبکہ مہرما کی نظریں ابھی تک گیٹ پر ٹکی تھی، آنکھوں میں آنسو جمع ہو کے۔ اس سے تکلیف ہو رہی تھی نمرا اور بازل کو ایک ساتھ خوش باش دیکھ کر۔ آخر وہ برداشت بھی کیسے کرتی؟ بازل سکندر اس کی بچپن کی محبت تھا جسے اس نے دوست کی محبت میں اس کی جھولی میں ڈال دیا۔ ایک عورت کبھی اپنے پسندیدہ مرد کی زندگی میں اپنے علاوہ کسی اور عورت کو برداشت نہیں کرتی۔ صحیح بات ہے، اگر کوئی کہتا ہے نا کہ نہیں کر لیتی ہے تو ایسا نہیں ہے، کیونکہ لاسٹ ٹائم کچھ دنوں پہلے مجھے ہی ہوا، مطلب ہم پہ نہ لے کے جائیے گا، ٹھیک ہے نا، یہ نہ کچھ سنکی ریڈر ہم پہ لے آئے، ہم ان سب چکروں میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، ویسے ہمیں مطلب علم ہوا تھا کسی چیز کا۔ اس نے زور سے آنکھیں میچ کر آنسو ضبط کیے اور اندر کی طرف بھٹکی۔ ڈیرو شاپنگ کرنے کے بعد وہ دونوں ریسٹورینٹ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ بازل نے ویٹر کو اشارہ کیا اور کھانا آرڈر کیا۔ بازل، مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ کافی کے مگ پر بنے ڈیزائن پر انگلیاں پھیرتے وہ تھوڑا جھجک کر گویا ہوئی۔ بولو۔ بازل، میں نے بہت کوشش کی کہ میرے اور مہرما کے درمیان دوبارہ وہی دوستی جیسا پیارا رشتہ قائم ہو جائے، مگر وہ مجھ سے بہت نفرت کرتی ہے۔ آنکھوں میں مصنوعی آنسو لیے وہ بھرپور اداکاری کر رہی تھی۔ اس کی بات پر بازل کے غصے سے نکوش تنے، سختی سے دانت پر دانت چبائے اس نے اپنے غصے پر ضبط کیا۔ آج اب صبح تم آفس کے لیے نکلے تو وہ مجھ سے بلا وجہ جھگڑنے لگی، کہنے لگی کہ میں نے اسے تمہیں چھینا ہے اور اس نے مجھے تھپڑ بھی مار دیا۔ وہ مصنوعی افسردہ لہجے میں بولی، نمرا تم منہ ٹھیک کرو، میں اس سے بات کروں گا۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی تمہیں تھپڑ مارنے کی، اندھا کہیں کا۔ بازل نے اس کے دونوں ہاتھ تھامے اور محبت سے اس کے ہاتھوں پر بوسہ دیا۔ لہجے میں مہرما کے لیے نفرت تھی۔ نمرا کے چہرے پر شرمگی مسکراہٹ رقص کرنے لگی۔ بازل،
آپ مہرما سے بات مت کیجیے گا، ایسے وہ سمجھے گی کہ میں نے آپ کو اس کے خلاف بھڑکایا، وہ مجھ سے مزید بدگمان ہو جائے گی۔ آپ کی محبت میں سب کچھ برداشت کرنے کو تیار ہوں، چاہے وہ اپنی پرانی سہیلی کی نفرت ہی کیوں نہ ہو۔ وہ کمال با مہارت سے بازل کے دل کو مہرما سے بدگمان کر چکی تھی۔ اتنی دیر میں ویٹر کھانا لے کر آیا تو دونوں متوجہ ہوئے۔ رات کے 10 بج رہے تھے، بازل اور نمرا ابھی تک واپس نہیں آئے تھے۔ اچانک موسم کے تیور بدلے، سیاہ بادل آسمان پر پھیل کے ننھی ننھی بوندیں ٹپکنے لگی۔ مہرما اندر سہمی سی بیڈ پر گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھی۔ پورے گھر میں موت سا سناٹا تھا۔ اچانک زور سے بجلی کڑکی۔ مہرما نے سختی سے منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی امڑ آنے والی چیخ کا گلا گھونٹا۔ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ پلیز بازل، جلدی سے گھر آ جائیں۔ بھیگے لہجے میں بازل کو پکارا اور دل ہی دل میں وہ دعائیں پڑھنے لگی۔ اچانک باہر پورچ میں بازل کی گاڑی آ کر رکی۔ دونوں چھتری کے نیچے جلدی سے گھر کے اندر داخل ہوئے۔ نمرا، تم کمرے میں جاؤ، میں آتا ہوں، وہ محبت امیز لہجے میں بولا تو نمرا سر ہلا کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ بازل کا رخ مہرما کے کمرے کی طرف تھا۔ وہ اندر داخل ہوا تو مہرما بیڈ پر بیٹھی رو رہی تھی۔ اس کا وجود ہولے ہولے کانپ رہا تھا۔ کسی کی موجودگی کے احساس سے مہرما نے سر اٹھایا تو بازل کو دیکھ کر فوراً بھاگ کر اس کے سینے سے لگ گئی اور بلک بلک کر رو پڑی۔ آپ کہاں چلے گئے تھے؟ مجھے اتنا ڈر لگ رہا تھا، وہ روتے ہوئے چیخوں کے درمیان بولی۔ بازل کئی لمحے ساکت کھڑا اسکیچ گولے لیتے وجود کو محسوس کر رہا تھا۔ اچانک اس کے ذہن میں نمرا کی باتیں گونجی۔ اس نے جھارانہ انداز میں مہرما کا بازو دبوچ کر اسے کچھ چھلک کیا۔ اچانک آفتاب پر مہرما گھبرا گئی۔ اس نے بازل کے چہرے کی طرف دیکھا جہاں چٹانوں سی سکتی تھی۔ بے اختیار دل ناخوشگوار انداز میں دھڑکا۔ تم نے نمرا کو تھپڑ مارا؟ بازل نے سخت لہجے میں استفسار کیا۔ اس کے سوال پر مہرما حیران ہوئی۔ بازل، ایسا کچھ نہیں ہے، میں… اس کے چہرے کی سختی مہرما دیکھ کر مہرما کے الفاظ منہ میں ہی دم توڑ کے۔ تمہاری ہمت کیسی اسے تھپڑ مارنے کی؟ میں نے تمہیں پہلے ہی وارن کیا تھا کہ تمہاری وجہ سے اسے کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے، ورنہ میں برداشت نہیں کروں گا۔ وہ دبے دبے لہجے میں گرایا اور اس کے بازو پر گرفت مزید مضبوط کی۔ بازل کی گراہٹ پر گویا دل اچھل کر حرکت میں آیا۔ آنسو کا نہ رکنے والا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، میں نے نمرا کو تھپڑ نہیں مارا بلکہ اس نے مجھے تھپڑ مارا تھا۔ مہرما نے روتے ہوئے اپنی گواہی دی۔ تم ابھی اور اسی وقت نمرا سے معافی مانگو گی؟ اس کا سرد بے تاثر لہجہ۔ مہرما نے سختی سے ہونٹ بیچ اپنی سسکی روکی۔ کچھ بول رہا ہوں تمہیں، اسے خاموش لے کر وہ تقریباً دھاڑا۔ جب میری کوئی غلطی ہی نہیں تو میں معافی کیوں مانگوں؟ خود کو مضبوط ظاہر کرتے وہ بامشکل لرزتی آواز میں بولی۔ باہر موسلادھار بارش شروع ہو گئی تھی۔ وقفے وقفے سے بادل گرج رہے تھے۔ بازل اسے گھسیٹتے ہوئے بالکنی میں لایا اور خود بالکنی کا دروازہ لاک کرتا وہاں سے کمرے سے چلا گیا۔ پیچھے مہرما تنہا سہمی سی کھڑی رہ گئی۔ پل میں بارش نے اسے پوری طرح بھگو دیا تھا۔ بازل پھڑپھڑاتے ہونٹوں سے ستمگر کو پکارا جو اسے یوں چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ اچانک زور سے بادل گرجا۔ ادھر بازل لکھا ہوا ہے، بازل گرجا، گرجتا ہی رہتا ہے ویسے، وہ اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ مہرما بامشکل اپنی چیخ روتی دروازے کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ آنسو بارش کے قطروں میں چھپ گئے تھے۔ بلاخر صبر کا پیمانہ ریس ہوا تو وہ گھٹنوں میں سر چھپائے پوری طرح سے سک اٹھی، لیکن اس کی دل دوز سسکیاں سننے والا وہاں کوئی نہیں تھا۔ نمرا چینج کر کے باہر نکلی تو بازل بیڈ پر نیم دراز موبائل استعمال کر رہا تھا۔ دل کر رہا ہے اس کا گلا گھونٹ دے، ہمارے دل کر رہا ہے اس کی ٹانگیں توڑ دے، اتنا برا لگ رہا ہے نا۔ اف اللہ، چہرے پر خطرناک حد تک سنجیدگی تھی۔ وہ خاموشی سے آ کر اس کے ساتھ لیٹ گئی اور اپنا سر اس کے سینے پر رکھ دیا۔ بازل، پتہ نہیں مہرما نے رات کا کھانا بھی کھایا ہوگا کہ نہیں؟ نمرا نے مصنوعی فکر مندی کا اظہار کیا۔ تم اس کی فکر کرنا چھوڑ دو، کھا لیا ہوگا اس نے کھانا۔ لہجے میں بے نیازی تھی، غصہ تھا، جسے محسوس کرتی نمرا مسکرائی۔ بازل، مجھے امی کی بہت یاد آ رہی ہے، وہ افسردہ ہوئی۔ اگر ایسی بات ہے تو میں کل صبح آفس جاتے ہوئے تمہیں تمہاری امی کے گھر چھوڑ دوں گا اور واپسی پر لیتا ہوں گا۔ بازل مسکرا کر بولا تو نمرا بھی خوش ہوگی۔ کچھ ہی دیر میں کمرے میں اس کی بھاری سانسوں کی آواز گونجنے لگی۔ بازل نے دھیرے سے اس کا سر اٹھا کر تکیے پر رکھا اور گھڑی کی طرف دیکھا جہاں 12 بج رہے تھے۔ بارش ابھی زور و شوروں سے برس رہی تھی۔ اس نے نمرا کے اوپر کمفرٹر درست کیا اور کمرے سے باہر نکلتا گیسٹ روم کی طرف بڑھا۔ کمرے میں داخل ہوتے اس نے بالکنی کا دروازہ کھولا تو مہرما گھٹنوں میں سر چھپائے سمٹ کر بیٹھی ہوئی تھی۔ بازل نادم ہوا، دل کرا ہے کہ اتنا زور کا تھپڑ مارے اس کا چہرہ سرخ ہو جائے۔ نادم ہوا، بہت غصہ آ رہا ہے۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کے وجود کو باہوں میں بھرا اور لا کر صوفے پہ لٹایا۔ وہ پوری طرح بارش میں بھیگی ہوئی تھی۔ اچانک مہرما کی آنکھ کھلی تو خود کو بیڈ پر دیکھ کر حیران ہوئی۔ اس نے تو صوفے پہ لٹایا تھا نا، بیڈ پر کیسے آ گئی؟ مگر نظر جیسے نزدیک کھڑے بازل پر پڑی تو خاموشی سے سر چکا گئی۔ اٹھو اور جلدی سے چینج کرو، وہ روب دار لہجے میں بولا۔ مہرما خاموشی سے الماری سے اپنا لباس نکال کر باتھ روم میں گھس گئی۔ وہ چینج کر کے باہر آئی تو بازل بیڈ پر لیٹا ہوا تھا۔ وہ اسے نظر انداز کرتی ڈریسنگ مرر کے سامنے بیٹھ کر بال ڈرائی کرنے لگی۔ بال خشک ہونے کے بعد اس نے چٹیاں بنائی اور کتنی ہی دیر وہیں بیٹھی اپنے ہاتھوں کی لکیروں کو تکنے لگی جن میں نے جانے کیا لکھا تھا۔ کیا آج پوری رات یہیں بیٹھ کر گزارنی ہے؟
बादल की तंज़ी आवाज़ पर वो होश की दुनिया में लौटी। बिलाकर तवील सांस खारिज करते हुए कुर्सी से उठकर सोफे की तरफ बढ़ी। जब बादल की आवाज़ ने इसके कदम जकड़े। बेड पर आकर लेटो। अंदाज खासा हुक्म सादिर करने वाला था। मैं सोफे पर सो जाऊंगी, वह आहिस्ता सी आवाज़ में मिनमनाई जो बामुश्किल बादल ने सुनी थी। तुम्हें जितना कहा है इतना करो, ज़्यादा ज़बान चलाने की ज़रूरत नहीं है। अब की बार वो गुस्से से बोला तो मेहरमा हिचकिचाते हुए आकर बेड की दूसरी साइड करवट के बल लेट गई। अचानक किसी अपनी कमर पर हाथ रेंगता हुआ महसूस हुआ। इससे पहले वो कुछ समझती बादल ने झटके से अपनी तरफ खींचकर हिसार में लिया। अचानक आफताब पर वो बुरी तरह घबरा गई। इसके कपड़ों से उठती मखसूस कलोन की महक इसे अपने शहर में जकड़ रही थी। बादल छोड़े मुझे प्लीज़, आवाज़ में लर्जिश वाज़ा थी। खामोशी से सो जाओ, वो नर्म लहजे में बोला और उसके बालों में उंगलियां फेरने लगा। मेहरबा भी सुकून महसूस करते धीरे से अपल के मौत गई। अचानक इसे अपनी पेशानी पर दहकते होंठों का लिमिस महसूस हुआ, मगर इसने आंखें नहीं खोली। बादल की आंख खुली तो मेहरमा इसके सीने पर सर के सुकून से सो रही थी। सोते वक्त वो बहुत मासूम और प्यारी लग रही थी। बादल ने बेसाख्ता उंगली से इसके फूले गालों को छुआ। मेहरमा हल्का सा कसमसाई, वो भी धीरे से मुस्कुराया। अचानक इसके जहन के सामने माजी का मंजर लहराया तो वो चेहरे के दासरात बदले। बादल ने इसका सर तकिए पर रखा और कपड़े लेकर बाथरूम में घुस गया। दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ पर मेहरमा की आंख खुली। इसने बेड की दूसरी साइड देखा जो खाली थी, अब फिर बाथरूम की तरफ जहाँ से पानी गिरने की आवाज़ आ रही थी। रात के बारे में सोचते इसके चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई थी। बालों को जूड़े में मुकीद करते हुए पाँव में चप्पल और रेस्ती कमरे से बाहर निकली। इसका इरादा नाश्ता बनाने का था, तो आखिर तुमने अपनी घटिया अदाओं से बादल को फंसा ही लिया। अचानक निमरा इसके सामने आते हुए नफरत खुंदा लहजे में बोली। जब सुबह वो नींद से जागी तो बादल को कमरे में मौजूद न पाकर इसका दिमाग घूम गया, मगर जब मुलाजमा से मालूम हुआ कि वो मेहरमा के कमरे में है तो इसे मजीद गुस्सा आया। वो मेरे शोहर है, मैं ऐसा क्यों करूंगी? निमरा के बरक्स वो तहम्मुल से बोली। देखो मेहरमा, तुम्हारे लिए बेहतर होगा बादल की जान छोड़ दो, अब वो तुम्हारा कभी नहीं हो सकता। इसके दिल में तुम्हारे लिए सिर्फ नफरत है, सिर्फ नफरत। वो गुस्से से बोली। मेहरमा खामोशी से इसके लाल भभूका चेहरे को देख रही थी। पहले तुमने फारिस को मुझसे छीना और अब तुम बादल को मुझसे छीनना चाहती हो। आखिर तुम मुझे सुकून से रहने क्यों नहीं देती? प्लीज़ मेरी जान छोड़ दो प्लीज़, और चली जाओ मेरी और बादल की ज़िंदगी से। हम दोनों एक साथ बहुत खुश हैं। वो दबे दबे लहजे में बोली। नहीं जा सकती मैं, वो मुख्तसर बोली और किचन की जाने बढ़ी। जब निमरा एक दफ़ा फिर इसके रास्ते में हायल हुई। वैसे ऐसा कौन सा जादू तुम मर्दों पर करती हो जो कुछ ही लम्हों में तुम्हारे दीवाने हो जाते हैं और तुम्हारे पीछे पीछे फिरते हैं? वो अपनी जुबान से जहर उगल रही थी। मेहरमा का चेहरा सुर्ख हुआ। अगली लम्हे से एक जोरदार थप्पड़ इसके मुंह पर मारा। अगर मैं खामोश हूँ तो इसका मतलब है ये हरगिज़ नहीं है कि तुम्हारे मुंह में जो आए तुम वो बोलती जाओ। मैं अपने किरदार के बारे में एक लफ्ज़ भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। मेहरमा सख्त लहजे में बोली। अहानत के एहसास से निमरा का चेहरा सुर्ख हुआ। इससे पहले वो जवाबी कार्रवाई करती पीछे खड़े बादल को देखकर चुप रहना ही बेहतर समझा। बादल, देखा तुमने, इसने फिर से मेरे ऊपर हाथ उठाया, मुझे बदकिरदार कहा। निमरा रोते हुए इसकी तरफ बड़ी। बादल सख्त नजरों से मेहरमा को देख रहा था। बादल, ये झूठ बोल। अब इसके मुंह में थी जब बादल इसकी बात दरमियान में काटता गुस्से से बोला। मेहरमा, कमरे में जाओ। मैंने कुछ नहीं किया बादल, ये निमरा झूठ बोल रही है। मेहरमा, कमरे में जाओ, वो लफ्जों पर जोर देते हुए बोला। मेहरमा ने शिकवा नजर बादल पर डाली और आंखों में आंसू कमरे की तरफ बढ़ गई। इसका नरम रवैया सिर्फ वक्ती था। निमरा, तुम्हें मेहरमा के बारे में ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। गलत बात है। इस हिसाब से मेहरमा का रिएक्शन ठीक था। बादल सख्त लहजे में बोला। जब इसकी बात पर निमरा हैरान हुई। इसे उम्मीद नहीं थी कि बादल ने इसकी बातें सुनी होंगी। बादल, मैं निमरा जल्दी से चेंज करके आओ, मैं तुम्हारी अम्मी की तरफ छोड़ आता हूँ। बादल संजीदगी से बोला तो वो खामोशी से कमरे की तरफ बढ़ी और चेंज करके बाहर आई जहाँ बादल गाड़ी में बैठा इसका मुंतज़िर था। पूरे सफ़र के दौरान इनके दरमियान कोई बात नहीं हुई थी। एक तवील खामोशी छाई हुई थी। बादल ने निमरा के घर के सामने गाड़ी रोकी तो वो उदासी से बाहर निकली। बादल कुछ भी बोले बगैर जन से गाड़ी भगा कर ले गया। निमरा की वीरान आंखें अभी तक इस रास्ते की तरफ थी जहाँ से इसकी गाड़ी गुजरी थी। आंखों में नमी को पीछे धकेलते हुए अंदर घर की जाने भटक गई। वो ऑफिस में बैठा मुसलसल सिगरेट पर सिगरेट फूंक रहा था। चेहरे पर मुस्तरबाना तासरा थे। इसकी सोचें सिर्फ और सिर्फ मेहरमा के गिर्द गर्दिश कर रही थी। जहन के पर्दों में 21 अप्रैल का मंजर लहराया जिसने इसकी पूरी जिंदगी बदल दी थी। वो मेहरमा के कमरे में से मिलने आया था जब अंदर से आती आवाज़ पर उसके कदम साकित हुए। मेहरमा, प्लीज़ ऐसा मत करो, प्लीज़ मुझे मेरी मोहब्बत दे दो, वरना मैं अपनी जान दे दूंगी। ये आवाज़ निमरा की थी। बादल वही खड़ा रहा, मकसद बात की तह तक पहुंचना था। निमरा, मैं ऐसा नहीं कर सकती, तुम जो मांग रही हो वो मैं तुम्हें कभी नहीं दे सकती। बादल, मेरी बचपन की मोहब्बत और मेरे होने वाले शोहर हैं। अब की बार मेहरमा की आवाज़ आई। लेकिन मैं क्या करूं, मैं भी तो बादल से मोहब्बत करती हूँ। प्लीज़ मुझे मेरी मोहब्बत मुझे दे दो, प्लीज़ मुझे बादल दे दो। वो इसे बोल रही थी जैसे बादल कोई चीज़ हो और निमरा इसे खरीदने की ख्वाहिशमंद। इसकी बात पर बादल के नकूश गुस्से से तने। वो भी अंदर जाकर निमरा का दिमाग ठिकाने लगाना चाहता था, मगर लाशोरी तौर पर
اسے محرمہ کے جواب کا انتظار تھا۔ میں یہ نہیں کر سکتی نمرا، پلیز یہاں سے چلی جاؤ، میں تم سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی۔ محرمہ نے رسانیت سے انکار کیا اور رخ موڑ گئی تھی۔ بازل کے پورے وجود میں سکون کی لہر سرایت کر گئی تھی۔ محرمہ، اگر تم نے ابھی اور اسی وقت نکاح سے انکار نہیں کیا تو میں اپنی جان لے لوں گی اور میری موت کی ذمہ دار تم ہوگی۔ اچانک نمرا نے اپنے دوپٹے میں چھپائی چھری باہر نکالی اور اپنی کلائی پر رکھ دی۔ ہم ہوتے نا، ہم نے کہنا تھا لے لو بھائی، جاؤ لے لو جان اپنی۔ کیا عجیب مصیبت ہے، ایسے رشتے جڑتے ہیں۔ اس کی حرکت پر محرمہ شوکڈ ہوئی۔ نمرا، یہ تم کیا کر رہی ہو، پلیز چھری ہٹاؤ، وہ خوفزدہ آواز میں بولی۔ محرمہ، تم نکاح سے انکار کرو گی، لہجے میں واضح وارننگ تھی۔ میں نہیں۔ اب اس کی بات منہ میں تھی جب نمرا نے چھری پر دباؤ بڑھایا۔ خون کی ننھی سی بوند ٹپکی تھی۔ اس سے پہلے بازل تیز خیال میں دروازہ کھولتا کمرے میں داخل ہوتا، محرمہ کی آواز پر وہ ساکت رہ گیا تھا۔ نمرا، تم جو بولو گی میں وہ کرنے کو تیار ہوں، تم پلیز یہ چھری ہٹاؤ پلیز۔ اس کی بات پر نمرا فاتحانہ انداز میں مسکرائی اور چھری پھینک کر زور سے محرمہ کو گلے سے لگا لیا تھا۔ تھینک یو سو مچ میری پیاری دوست، نمرا خوشی سے چہکتے ہوئے بولی، جبکہ محرمہ گویا پتھر کا مجسمہ بن گئی تھی۔ بازل نے سختی سے جبڑے پیچھے لمبے لمبے ڈنگ بھرتا وہاں سے نکل گیا، اپنی بچپن کی محبت کو چھوڑتے ہوئے۔ وہ حال میں لوٹا اور موبائل میں موجود محرمہ کی تصویر پر نظریں جما دی۔ محرمہ، تم بہت معصوم ہو۔ معصوم نہیں، شاید بے وقوف۔ جس چیز کا فائدہ نمرا نے اٹھایا، دونوں کی غلطی ہے تو سزا بھی دونوں کو ہی ملے گی۔ اس کی تصویر پر نظر جمائے بازل نے خود کلامی کی اور طویل سانس خارج کرتے سگریٹ ہونٹوں میں دبایا تھا۔ محرمہ کمرے میں داخل ہوئی تو بیڈ پر اوندے منہ گرتے ہی بلک بلک کر رو پڑی تھی۔ بازل کے رات والے رویے نے دل میں جو تھوڑی بہت خوش فہمی ڈالی تھی، آج وہ ساری ختم ہو گئی تھی۔ پلیز بازل، مجھے معاف کر دے، میں جانتی ہوں مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھے آپ پر آپ کی محبت پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ وہ روتے ہوئے بول رہی تھی۔ میں آپ کو ضرور منا لوں گی کیونکہ میں جانتی ہوں آپ اب بھی مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ یہ خیال آتے ہی وہ مسکرائی اور آنسو صاف کیے تھے۔ یہ تو اچانک کیسے بدل گئی؟ بازل گیسٹ روم میں داخل ہوا تو پورا کمرہ گپ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ حیران ہوا، اچانک پورے کمرے میں روشنی پھیل گئی۔ بازل حیرت زدہ سا کمرے کو دیکھ رہا تھا جو سفید اور لال رنگ کے غباروں سے سجایا گیا تھا۔ کمرے میں ایک چھوٹا سا ٹیبل تھا جس کے اوپر چاکلیٹ کیک رکھا ہوا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا ٹیبل تک آیا۔ کیک کے اوپر بڑا سا ہیپی برتھ ڈے بازل سکندر لکھا ہوا تھا۔ بے اختیار ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی جسے اس نے فوراً چھپایا تھا۔ بازل، معاف کر دے پلیز۔ محرمہ کی آواز پر وہ پلٹا تو پہلے سے بڑا جھٹکا لگا تھا۔ وہ لال رنگ کی ساڑی میں ملبوس، بالوں کو کھلا چھوڑا ہوا تھا۔ ہلکے سے میک اپ میں وہ بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ یہ سب کیا ہے؟ اس نے سرد لہجے میں استفسار کیا۔ ہیپی برتھ ڈے بازل، وہ دھیرے سے بولی اور چلتی ہوئی اس کے پاس آئی جو گہری نظروں سے اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ میں جانتی ہوں کہ آپ مجھ سے ناراض ہو سکتے ہیں، مجھ پر غصہ کر سکتے ہیں، لیکن مجھ سے کبھی نفرت نہیں کر سکتے۔ پلیز بازل، معاف کر دیں، وہ کان پکڑتے ہوئے بولی۔ اچانک بازل نے اس کے بازو پکڑ کر کمرے سے لگایا اور اسے اپنی طرف کھینچا تھا۔ کمر سے لگایا گا۔ محرمہ کی سانس رکی، اس کے وجود سے اٹھتی کلون کی مخصوص خوشبو حواسوں پر چھانے لگی تھی۔ محرمہ، بازل سکندر، نہ میں تم سے ناراض ہوں نہ تم سے غصہ، بلکہ مجھے تم سے سخت نفرت ہے، جس نے کتنی آسانی سے میری محبت کو کسی اور کی جھولی میں ڈال دیا، وہ گمبھیر سرد لہجے میں بولا۔ دونوں ایک دوسرے کے بے حد نزدیک کھڑے ایک دوسرے کی آنکھوں میں جھانک رہے تھے۔ اس کی بات پر محرمہ کی آنکھوں میں نمی چمکی۔ پلیز صرف ایک موقع دے دیں مجھے، پلیز، میں اپنی تمام غلطیوں کا ازالہ کر لوں گی۔ محرمہ نے دوسرا بازو اس کی گردن کے گرد حائل کرتے ہوئے بھیگے لہجے میں منت کی۔ تمہاری غلطی بہت بڑی ہے جس کی سزا بھی تمہیں بہت بڑی ملے گی، بہت بہت بڑی، وہ ہنوز سرد لہجے میں بولا اور بازو چھوڑ کر اس کے گرد مضبوط حصار حائل کیا تھا۔ محرمہ بے اختیار آنکھیں بند کر کی۔ دونوں ایک دوسرے کی بے ترتیب ہوتی دھڑکنوں کا شور واضح محسوس کر سکتے تھے۔ اچانک کمرے کی معنی کے اس خاموشی کو فون کی رنگ ٹون نے توڑا تھا۔ بازل نے اسے خود سے جدا کیا اور کال اٹھا کر فون کان سے لگا لیا۔ کیا ہوا نمرا کو؟ اگلی طرف سے بات سن کر وہ ایک دم فکر مندی سے بولا۔ نمرا کے نام پر محرمہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے جنہیں اس نے بر وقت چھپا لیا تھا۔ ٹھیک ہے، میں آتا ہوں، بازل نے بول کر کال کاٹی اور فون پاکٹ میں رکھتا دروازے کی طرف بڑھا جب محرمہ نے اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ بازل، مت جائیں، میری غلطی کی مجھے اتنی بڑی سزا مت دیں پلیز، وہ التجائیہ لہجے میں بولی۔ آواز بھیگ گئی تھی۔ بازل کو تکلیف ہوئی مگر اس نے بھی تو بازل کے ساتھ بہت غلط کیا تھا۔ محرمہ، تمہیں تکلیف ہوتی ہے جب میں نمرا کے ساتھ ہوتا ہوں، اس سے محبت سے بات کرتا ہوں، تو سوچو کیا مجھے تکلیف نہیں ہوئی تھی جب تم نے مجھے خود نمرا کے حوالے کیا تھا؟ وہ اپنی بات سے اسے ساکت چھوڑتا وہاں سے چلا گیا جبکہ محرمہ کمرے میں تنہا کھڑی اپنے خالی ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی جس میں کچھ دیر پہلے اس دشمن جا کا ہاتھ تھا۔ اسی لیے بازل، اسی لیے میں آپ کی زندگی میں شامل نہیں ہونا چاہتی تھی، مگر آپ نے مجھے زبردستی اپنی زندگی میں شامل کیا، صرف مجھے تکلیف دینے کے لیے، مجھے میری غلطی کا احساس دلانے کے لیے، وہ ضیغت بھرے لہجے میں بولی اور زمین پر بیٹھتے ہی پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ یہ آنسو تو شاید زندگی بھر کے ساتھ ہی بن گئے تھے۔ بازل نمرا کے کمرے میں داخل ہوا تو وہ بیڈ پر صحیح سلامت لیٹی ہوئی تھی۔ آنٹی تو کہہ رہی تھی تم سیڑھیوں سے گری تھی، وہ شوق سے بولا۔ وہ بہانہ تھا صرف آپ کو اپنے پاس بلانے کے لیے،
वो मुस्कुरा कर बोली और बेड से उठकर इसके सीने से लगी थी। बादल को एकदम इस पर ढेरों गुस्सा आया। तुमने मुझे पागल समझा हुआ है क्या? वो गुस्से से दहाड़ा और इसे बाजू से दबोच कर खुद से अलग किया था। इसकी धार पर निम्रा सहम गई। बादल, मैं शर्मिंदा हूँ अपनी गलती पर, प्लीज। वो भी बोल रही थी जब बादल ने इसकी बात दरमियान में काटी। तुम दोनों ने मुझे कोई खिलौना समझा हुआ है जिसका जो दिल चाहा मेरे साथ वो करे। वो गुस्से से घुराया, जबकि निम्रा हरासा सी से देख रही थी। इसने पहले मरतबा बादल को इतने गुस्से में देखा था। पहले तुमने मेहरमा को ब्लैकमेल करके मुझसे शादी की और अब तुम अपनी घटिया चालों से मुझे मेहरमा से बदगुमान करना चाहती हो। वो तेज के आलम में बोला। आज वो निम्रा का खेल तमाम कर देना चाहता था, क्योंकि वो मजीद इसकी वजह से मेहरमा को तकलीफ नहीं देना चाहता था, जबकि इसकी बात पर निम्रा को सांप सूंघ गया था। बादल, ये आप क्या कह रहे हैं? आप ऐसा कुछ नहीं है। मैं जानती हूँ ज़रूर इस मेहरमा ने आपको मेरे खिलाफ किया होगा। वो बोल रही थी जब बादल का हाथ उठा। जस्ट शट अप। खबरदार, अगर तुमने एक लफ्ज़ मजीद मेहरमा के बारे में बोला तो जान से मार दूंगा तुम्हें। बादल ने उंगली उठाए इसे तनबिया की और कमरे से बाहर चला गया, जबकि निम्रा शौक की कैफियत में गाल पर हाथ रखे साकित नजरों से इसे दरवाजे को देख रही थी जहां से बादल गया था। मोहब्बत और नफरत का असल खेल तो अब शुरू हुआ था। मेहरमा ने एक तवील सांस हवा के स्पुर्द की और साड़ी संभालती खड़ी हुई। जब मुलाजिमा दरवाजे पर दस्तक देकर कमरे में दाखिल हुई, उसे अरमान की आमद की इत्तला थी। आप जाए, मैं आती हूँ। मेहरमा की बात पर मुलाजिमा वापस चली आई थी। वो जल्दी से कपड़े निकाल कर बाथरूम में घुस गई और 5 मिनट बाद चेंज करके नीचे आई जहाँ अरमान और हया से मिलने आए थे। अस्सलाम वालेकुम। मेहरमा ने ऊंची आवाज़ में सलाम किया। अपने भाई को देखकर बेसाख्ते आंखों के गोशे भीग गए थे। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो मेहरमा? अरमान ने मोहब्बत भरे लहजे में पूछा। मेहरमा बेख्तियार अपने भाई के सीने से लगते रोने लग पड़ी थी। मेहरमा, क्या हुआ? सब ठीक तो है? इसे रोते देखकर अरमान और हया दोनों परेशान हुए थे। भाई, मुझे आप लोगों की बहुत याद आ रही थी। वो रोते हुए बोली तो अरमान और हया मुस्कुराए। तुम्हें हमारी याद आ रही थी और देखो हम तुमसे मिलने आ गए। हया मुस्कुरा कर बोली। मेहरमा, बादल किधर है? नजर नहीं आ रहा। अरमान ने पूछा तो मेहरमा की नज़रों के सामने कुछ देर पहले का मंजर लहराया। भाई, वो किसी ज़रूरी काम से बाहर गए हैं। इसने झूठ का सहारा लिया। मेहरमा, निम्रा और बादल का तुम्हारे साथ रवैया कैसा है? अरमान ने इसके चेहरे के तरफ देखते हुए पूछा तो मेहरमा के चेहरे पर तारीक साया लहराया था। भाई, वो दोनों बहुत अच्छे हैं। वो ज़बरदस्ती मुस्कुराती हुई बोली तो अरमान ने वक्त सर हिलाया था। मिस्टर अरमान, बेहतर होगा अपनी बहन को खुद यहाँ से ले जाएं, वरना मैं इसे धक्के मार के यहाँ से निकालूंगी। अचानक निम्रा हाल में दाखिल होते हुए नफरत भरे लहजे में बोली। निम्रा, ये तुम किस तरह मेहरमा से बात कर रही हो? जितना इस घर पर तुम्हारा हक है इतना ही मेहरमा का है। अरमान सख्त लहजे में बोला। देखो अरमान, पहली बात यह कि बादल को तुम्हारी इस बहन में कोई दिलचस्पी नहीं है। वो सिर्फ मुझसे मोहब्बत करता है। मैं इसने मेहरमा से शादी सिर्फ और सिर्फ बदले के लिए की थी। वैसे भी वो कुछ ही देर में इसे तलाक देने वाला है। निम्रा इस्तज़ाइया लहजे में बोली। इसकी बात पर मेहरमा साकित रह गई। क्या बादल इससे इतनी नफरत करता था कि वो इसे तलाक देने वाला था? ये तुम क्या कह रही हो? अरमान गुस्से से बोला। ये बिल्कुल सच है। अगर मेरी बात पर यकीन नहीं तो अपनी बहन से पूछ लो। आखिर बेचारी इतने दिनों से बादल की नफरत बर्दाश्त करते करते थकी गई होगी। निम्रा मेहरमा की तरफ इशारा करते हुए बोली। प्लीज़ बैकग्राउंड की आवाज़ों को इग्नोर करें। जब एक बदतमीज़ भाई घर में हो ना तो ऐसा होता है। मेहरमा, क्या जो तुम निम्रा कह रही है वो सच है? अरमान की बात मेहरमा आंखों में आंसू लिए सर झुका गई, जबकि निम्रा ने गुस्से से मुठ्ठियाँ बींच दी। मेहरमा, अपना सामान पैक करो, तुम अभी और इसी वक्त हमारे साथ घर जा रही हो। वो सख्त लहजे में बोला। भाई, मैं नहीं जाना चाहती, प्लीज़। वो इल्तिजाइया लहजे में बोली। मेहरमा, मैंने कहा सामान पैक करो। अरमान ने सर्द लहजे में अपनी बात दोहराई तो मेहरमा आंसू साफ करती अपने कमरे की तरफ गई। निम्रा फातिहाना अंदाज में मुस्कुराई। इसका प्लान कामयाब हो गया था। कुछ ही देर में मेहरमा डूबते दिल के साथ अरमान और रैया के साथ चली गई थी। चारों तरफ अंधेरा फैल गया था। बादल तेज के आलम में पिछले 2 घंटों से बिला वजह सड़क पर गाड़ी दौड़ा रहा था। आखिर तक हार कर इसने गाड़ी रोक दी। बादल को निम्रा से मोहब्बत नहीं थी। इसने सिर्फ मेहरमा को सजा देने के लिए निम्रा से शादी की थी, मगर जब वो इसे तकलीफ़ में देखता था इसे खुद तकलीफ़ होती थी। शायद मोहब्बत में ऐसा ही होता है, इंसान महबूब को तकलीफ़ पहुँचाकर खुद भी वही तकलीफ़ महसूस करता है। लेकिन अब बादल ने फैसला कर लिया था कि वो मेहरमा को मज़ीद तकलीफ़ नहीं देगा। वो सिर्फ इसकी मोहब्बत के इख्तियार है। निम्रा को अपनी ज़िंदगी से निकाल कर मेहरमा को हमेशा हमेशा के लिए अपना बना लेगा। ये सोचते इसकी खूबसूरत होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई थी। इसने गाड़ी स्टार्ट की और घर की जानिब बढ़ गया। बादल घर में दाखिल हुआ। निम्रा हाल में सोफे पर बैठी पूरी दिलचस्पी के साथ टीवी देख रही थी। बादल, आपके लिए खाना लगाऊं? निम्रा ने टीवी बंद करते हुए मोहब्बत से पूछा। बादल इसकी बात नज़रअंदाज करता मेहरमा के कमरे की जानिब बढ़ा था। मेहरमा यहाँ नहीं है। निम्रा की आवाज़ पर इसके कदम साकित हुए। क्या मतलब? बादल की पेशानी पर सलवटें उभरी। दिल नाखुशगवार अंदाज में धड़का था। मतलब कि वो आपको छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए अपने भाई के साथ जा चुकी है। और हाँ, वो कह रहे
کہہ رہی تھی کہ طلاق کے کاغذات بھجوا دیجیے گا بازل سکندر، ورنہ وہ آپ پر کیس کرے گی۔ نمرا چلتی ہوئی اس کے پاس اور اس کے گریبان کے گرد بازو حمائل کرتے ہوئے شاطرانہ کے لہجے میں بولی، اور تمہیں لگتا ہے میں تمہاری بات پر یقین کر لوں گا؟ تو یہ تمہاری بہت بڑی بھول ہے۔ میں اچھے سے جانتا ہوں مہر، میں ایسا کبھی نہیں کہہ سکتی۔ بازل نے غصے سے اس کے بازو جھٹکے، جبکہ اس کی بات پر نمرا سرتا پیر سلک اٹھی تھی۔ بازل، آپ کو سمجھ کیوں نہیں آتی؟ مہرما آپ سے محبت نہیں کرتی، صرف میں آپ سے سچی محبت کرتی ہوں۔ مہرما ایک نمبر کی چال باز لڑکی ہے، پہلے اس نے آپ کو اپنی محبت کے جال میں پھنسایا، پھر فارس کو۔ نمرا اس کا گریبان دبوچے غصے سے بولی، شٹ اپ، اب مجھے تمہاری کسی بات پر یقین نہیں ہے، تم ایک نمبر کی ڈرامے باز اور جھوٹی لڑکی ہو۔ وہ نفرت سے بولی اور اسے خود سے دور کرتا لمبے لمبے ڈھک پڑتا لمبے لمبے ڈھک پڑتا وہاں سے نکل گیا۔ نمرا نے غصے سے دانت پیسے، وہ پورے سفر کے دوران خاموش رہی، زبان سے ایک لفظ بھی نہیں نکالا تھا۔ گھر پہنچتے ہی وہ حیا صاحب اور کلثوم بیگم سے مل کر کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ کسی نے بھی انہیں حقیقت سے آگاہ نہیں کیا تھا۔ مہرما نے بس اتنا کہا تھا کہ وہ کچھ دن ان کے پاس رہنا چاہتی ہے۔ رات کے 9 بج رہے تھے، وہ اجڑی حالت میں بستر پر لیٹی ہوئی تھی۔ کمرے میں گپ اندھیرا چھایا ہوا تھا، رو رو کر آنکھیں خشک ہو گئی تھی، مگر دل کا غبار کم نہیں ہوا تھا۔ اسے لگا تھا کہ جب بازل کو اس کی غیر موجودگی کا پتہ چلے گا تو شاید وہ اسے ملنے آئے یا اسے کال کرے گا، مگر ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ شاید وہ خوش تھا کہ اس سے جان چھوٹ گئی۔ اچانک کلثوم بیگم دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہوئے، لائٹ آن کی۔ ماما لائٹ بند کر دیں پلیز، مہرما اکتاہٹ بھرے لہجے میں بولی۔ مہرما کیا ہوا تمہیں؟ جب سے تم آئی ہو اتنی چپ چپ سی ہو، سب ٹھیک تو ہے؟ کلثوم بیگم نے فکر مندی سے استفسار کیا۔ نہیں ماما، کچھ نہیں ہوا، بس تھوڑی سی طبیعت خراب ہے۔ مہرما انہیں فکر مند دیکھ کر زبردستی مسکرائی۔ اچھا ایسی بات ہے تو چلو تمہیں نیچے ہمارے ساتھ آ کر چائے پیو بیٹا، اٹھو شاباش۔ وہ پیار سے بولی تو مجبوراً مہرما آمود ہو کر ان کے ساتھ باہر لون میں آئی، جہاں سب کرسیوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ السلام علیکم، مہرما نے سلام کیا اور ریاض صاحب کے پاس کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ سب نے سر ہلا کر سلام کا جواب دیا۔ مہرما بیٹا کیا ہوا، آپ اتنی اداس کیوں ہیں؟ ریاض صاحب نے پوچھا۔ نہیں بابا، بس سر میں تھوڑا سا درد تھا، اس لیے آرام کر رہی تھی کمرے میں، مہرما نے جواب دیا، جبکہ ارمان اور حیا اصل وجہ جانتے تھے۔ انہیں بہت غصہ آیا تھا بازل پر، جس کی وجہ سے مہرما کا یہ حال ہو گیا تھا۔ دعا مانگ کر اس نے ہاتھ چہرے پر پھیرے اور کھڑے ہو کر جائے نماز طے کر کے الماری میں رکھا تھا۔ اچانک کسی نے پیچھے سے اس کے گرد مضبوط حصار قائم کیا۔ اچانک آفتاب پر مہرما گویا اچھل پڑی، حلق سے بے ساختہ چیخ نکلی جو بازل کے بھاری ہاتھ کے نیچے دبکی تھی۔ میں ہوں۔ بازل نے اس کے کان کے نزدیک گمبھیر لہجے میں سرگوشی کی۔ اس کی آواز پر مہرما کی رگ و جان میں سکون کی لہر اٹھی۔ کیوں آئے ہیں آپ؟ وہ سپاٹ لہجے میں بولی، بامشکل خود کو رونے سے باز رکھا تھا۔ اپنی روٹھی بیوی کو منانے آیا ہوں جو اپنے اکلوتے شوہر سے ناراض ہو کر میکے آ کر بیٹھ گئی ہے، وہ معصومیت سے بولا۔ مہرما اس کی دہکتی سانسیں اپنی گردن پر بخوبی محسوس کر رہی تھی، جس سے اسے اپنا آپ جھلستا محسوس ہو رہا تھا۔ مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی، پلیز یہاں سے چلے جائیں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی آواز بھیگ گئی، لیکن مجھے تو کرنی ہے۔ جواباً وہ محبت سے بولا اور اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ مہرما نے اس کی بات نظر انداز کی اور خاموشی سے نظریں جھکا کے سوری۔ بازل نے اس کی بھیگی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کان پکڑے تھے۔ آپ مجھے طلاق دینے والے تھے، اس نے شکوہ کیا۔ میں نے کب کہا؟ وہ متعجب ہوا۔ نمرا نے خود بھائی کے سامنے کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتے اور مجھے طلاق دینا چاہتے ہیں، وہ نروٹے پن سے بولی۔ اور تم نے اس کی باتوں کا یقین کر لیا؟ جانے بازل، تم نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں تمہیں طلاق دوں گا؟ مر جاؤں گا لیکن تمہیں کبھی خود سے جدا نہیں کروں گا، وہ جنونی انداز میں بولا۔ مہرما کے وجود میں سکون بھری لہر دوڑ اٹھی، لیکن چہرے سے ظاہر نہیں کیا۔ اچھے سے جانتی ہوں میں کہ آپ مجھ سے کتنی محبت کرتے ہیں، اس نمرا کے لیے مجھے چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ مہرما نے پچھلے واقعے کا حوالہ دیا۔ بازل نے مسکراہٹ دبائی۔ ویسے تم اس ساڑی میں بہت حسین لگ رہی تھی، بازل معنی خیزی سے بولا۔ مہرما جھنپ کی۔ بازل نے اس کا حجاب کھولا اور بالوں کو پونی سے آزاد کیا۔ سیاہ بال کسی آبشار کی مانند پشت پر پھیل گئے تھے۔ آپ واپس جائیں، اگر ماما بابا نے دیکھ لیا تو کیا سوچیں گے؟ مہرما اپنی خفت مٹاتے ہوئے بولی۔ فکر مت کرو، سسر جی اور ساسو ماں سے اجازت لے کر ہی اپنی بیوی کے پاس آیا ہوں، بازل شوخی سے بولا اور اسے بازو سے پکڑ کر اپنے مضبوط حصار میں لیا۔ اس کی اتنی سی قربت پر مہرما کا چہرہ لال اناری ہوا تھا۔ بازل پلیز جائیں یہاں سے، وہ منمنائی اور اس کے حصار سے نکلنا چاہا جب بازل نے اسے باہوں میں اٹھایا تھا۔ اب تو ناممکن ہے کہ میں واپس جاؤں گا۔ بازل کی بات مہربانی سے گھورا۔ میں دیکھتی ہوں اب کیسے نہیں واپس جاتے۔ بازل نے فلک شکاف کہہ کر لگایا۔ بازل وعدہ کرے اب مجھے کبھی نہیں چھوڑیں گے؟ مہرما کسی خدشے کے تحت بولی۔ وعدہ کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے نمرا کو بھی کہا تھا میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، چھوڑ دیا نا، دیکھ لو پھر مرد کیسے ہوتے ہیں۔
बादल ने मोहब्बत से इसकी पेशानी चूमी तो फिर इसके सीने में चेहरा छुपा गई। सॉरी, क्या पता किसी को हीरो पसंद आया हो, हम पे ही ना गुस्सा करे। निम्रा परेशानी के आलम में कमरे में टहल रही थी। जब से बादल घर से गया था इसे टेंशन लगी हुई थी कि कहीं वो मेहरमा के पास ना चला जाए। वैसे उसने सही किया इसे छोड़ के, मगर वो नहीं जानती थी कि इसका ख्याल सच हो गया था। निम्रा ने फ़ोन पर किसी का नंबर डायल किया और फ़ोन कहाँ से लगाया था। मुझे तुमसे एक काम है, वो दूसरी जानिब मौजूद नफूस से बोले मैडम दूसरी तरफ से किसी मर्द की आवाज़ है, एक लड़की की तस्वीर भेज दूँ, इसे किडनैप करना है, आगे क्या करना है तुम अच्छे से जानते हो। इसकी बात पर दूसरी जानिब मौजूद नफूस ने ज़ोरदार कहका लगाया। ठीक है मैडम जी। निम्रा ने कॉल काटी और मेहरमा की तस्वीर इस आदमी को भेजी थी। मेहरमा अब तुम कैसे बचोगी, वह मकरूहा लहजे में बोली और खिल कर मुस्कुराई। सुबह मेहरमा की आँख खुली तो खुद को बादल के हिसार में मौजूद पाकर बेसाख्ता होंठों पर एक खूबसूरत मुस्कुराहट ने अहाता किया था। इसने धीरे से खुद को बादल के हिसार से निकाला और मोहब्बत भरी नजरों से इसके चेहरे को देखने लगी थी, जो सोते हुए भी बिल्कुल एक मासूम बच्चे की तरह लग रहा था। बेसाख्ता इसने हाथ बढ़ाकर इसकी पेशानी पर बिखरे बाल दुरुस्त किए और वहाँ पर बोसा दिया था। इसकी कुर्बत के लम्हात को सोचते ही चेहरा लहू छलकाने लगा था। अचानक बादल ने किस्मसा कर करवट बदली तो मेहरमा से इसके जाग जाने के एहसास से जल्दी से उठती कपड़े लेकर बाथरूम में घुस गई थी। वो फ्रेश होकर निकली तो बादल को हनूस नींद में देखकर शुक्र का सांस लिया, क्योंकि फिलहाल वो इसका सामना नहीं करना चाहती थी। मेहरमा बादल क्या कह रहा था। वो कमरे से बाहर निकली जब राहदारी में गुजरता अरमान इसे देखकर बोला, भाई निम्रा ने हमसे झूठ बोला था ताकि मैं बादल की ज़िंदगी से चली जाऊं। बादल ने मुझे खुद बताया कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला था। मेहरमा ने जवाब दिया, क्या तुम निम्रा के साथ एक घर में रह पाओगी। अरमान ने सवाल किया, भाई आप फिक्र मत करें, अगर बादल की मोहब्बत मेरे साथ है तो मुझे किसी बात की कोई फिक्र नहीं। घुटना टकरा गया कुर्सी से। ये सारी चोटें ये घुटने पे, पाँव की आखिरी उंगली पे ऐसे क्यों लगती हैं। वो मुस्कुरा कर बोली तो इसे हमेशा खुश रहने की दुआ देते शफकत से सर पर हाथ रखा। मैं निम्रा को तलाक दे दूंगा। बादल सपाट लहजे में बोला। गाड़ी स्टार्ट की। मेहरमा ने इसकी बात को कोई जवाब नहीं दिया और देती भी क्या। बादल अगर अपनी मर्जी से निम्रा को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर सकता है तो अपनी मर्जी से इसे अपनी ज़िंदगी से निकाल भी सकता है। वो भी थोड़ी दूर ही आए थे कि गाड़ी ने आकर इनका रास्ता रोका। बीच में से दो आदमी चेहरा ढांपे बाहर हाथ में गंज पकड़े बाहर निकले। बादल ये लोग कौन है। मेहरमा ने सहम कर पूछा और इसका बाजू मजबूती से थामा था। मेहरमा रिलैक्स, कुछ नहीं होता, मैं देखता हूँ। बादल तसल्ली में इस लहजे में बोला और गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकला। मेहरमा भी जल्दी से बाहर निकली। कौन हो तुम लोग और हमारा रास्ता क्यों रोका है। बादल ने सर्द लहजे में पूछा। इस लड़की को हमारे हवाले कर दो। इसमें से एक आदमी पीछे खड़ी मेहरमा की तरफ इशारा करते हुए बोला। इसकी बात पर बादल के नकूश तने थे। संभाल कर बात करो, बीवी है वो मेरी। वो गुस्से से दहाड़ा। भाई इससे उसका क्या ताल्लुक है। मेहरमा ने सहम कर इसका बाजू पकड़ा था। इस आदमी ने बादल पर गन तानी तो इसने एक जोरदार पुक्का आदमी के मुंह पर मारा और गन खींचकर नीचे फेंकी थी। दोनों बुरी तरह एक दूसरे को पीट रहे थे। मेहरमा की चीख पर बादल ने पलट कर देखा तो दूसरे आदमी ने इसे काबू किया हुआ था। बादल गुस्से से इस आदमी को छोड़ता दूसरे की तरफ बढ़ा जब पीछे से अचानक किसी ने इसके सर पर वार किया। छोड़ो मुझे बादल, मुझे बचाएं प्लीज़। बादल लड़खड़ा कर ज़मीन पर गिरा जबकि वो दोनों आदमी मेहरमा को घसीटते हुए गाड़ी में डालते वहाँ से चले गए थे। बादल वही होशो खरत से बेगाना हो गया था। इसने करा कर आँख खोली तो खुद को अपने कमरे में मौजूद पाया। कुछ देर पहले का मंजर जैसे ही नज़रों के सामने घुमा तो वह तेज़ी से उठा। जब सर में उठती शदीद दर्द की ठेस ने इसे दोबारा लेटने पर मजबूर कर दिया। बादल आराम से। निम्रा जो अभी कमरे में दाखिल हुई थी बादल को बेड से उठता देखकर फिक्रमंदी से बोली, मैं यहाँ पर कैसे पहुँचा। बादल ने सर पर हाथ रखते हुए पूछा, जहाँ पट्टी बंधी हुई थी। कुछ लोगों को आप सड़क पर बेहोश मिले थे, वो आपको घर लेकर आ गए। निम्रा ने बताया। मेहरमा किधर है। वो एकदम परेशानी से बोला। इन लोगों ने बताया कि मेहरमा आपके साथ नहीं थी। निम्रा ने जवाब दिया, जबकि दिल ही दिल में वो बहुत खुश थी। आखिरकार वो जीत गई। इसने मेहरमा को बादल से दूर कर दिया था। मेहरमा की तरह मैं अच्छे से जानता हूँ इसे सबके पीछे तुम्हारा हाथ है। बादल बेड से खड़ा होता सर्द लहजे में बोला। इसकी बात पर निम्रा का चेहरा फक पड़ा। बादल ये आप क्या कह रहे हैं, भला मैं मेहरमा को क्यों गवाह करवाऊंगी। वो गड़बड़ा कर बोली। इसकी बात पर बादल हंसा। लेकिन मैंने कब कहा कि तुमने मेहरमा को गवाह करवाया है। बादल की बात पर इसका चेहरा लट्ठे की मानी सफ़ेद हो गया था। चलो जी, अपने पाँव पे खुद ही कुल्हाड़ी मार ली गधी गई की। डर के मारे दिल बुरी तरह कांप रहा था। मैंने कुछ नहीं किया, निम्रा बोली। निम्रा अगर तुमने 1 मिनट में मुझे सब सच ना बताया तो मैं अभी पुलिस को कॉल कर दूंगा और फिर पुलिस खुद तुमसे पूछेगी। बादल ने धमकी दी और पॉकेट से फ़ोन निकाला था। निम्रा को तो गोया सांप सूंघ गया था। बादल मैं सच कह रही हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। वो अभी भी बात पर कायम थी। निम्रा मैंने पूछा मेहरमा किधर है। वो ज़ोर से धाड़ा तो निम्रा सहम की। मैं बताती हूँ। वो लड़खड़ाते लहजे में बोली और बादल को इस जगह का एड्रेस दिया जहाँ इसने मेहरमा को गवाह करवा कर रखा हुआ था। क्या फ़ायदा हुआ है गवाह करवाने का।
कोई हाल नहीं। निम्रा, मैं तुम्हें अपने पूरे होश हवास में तलाक देता हूँ। चल बस ये फ़ायदा हुआ, पेट्रोल भी ज़ाया हुआ गाड़ी का उन लोगों का। बादल सपाट लहजे में बोला, नहीं नहीं बादल प्लीज़ ऐसा मत करें, मैं बर्बाद हो जाऊंगी, प्लीज़ ऐसा मत करें। वो गिड़गिड़ाते हुए बोली और हाथ जोड़ दिए थे, तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। चलो जी, पहले कबूले पढ़ते थे हम, इस बार तलाक वाला भी पढ़ लिया। बादल इसकी गिड़गिड़ाहट को नज़रअंदाज करता हुआ बोला और कमरे से बाहर निकल गया। पीछे निम्रा शिकस्त ज़दा सी ज़मीन पर गिर गई थी। महरमा को होश आया तो वो कुर्सी पर बंधी हुई थी। जिन लोगों ने इसे गवाह किया था वो ज़मीन पर बैठे जुआ खेल रहे थे। बादल का तकलीफ ज़दा चेहरा आंखों के सामने लहराया तो वो बिलक बिलक कर रो पड़ी। ए लड़की, मुंह बंद कर। इसके रोने पर वो आदमी गुस्से से बोला, प्लीज़ मुझे जाने दो, मैंने तुम लोगों का क्या बिगाड़ा है, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। महरमा रोते हुए बोली, तुझे समझ नहीं आती, बोला है मुंह बंद कर। वो आदमी नागवारी से बोला और जोर से इसका मुंह दबोचा के तकलीफ से वो करा उठी, बादल प्लीज़ मुझे बचा ले। वो बुरी तरह से सक उठी। चटाक, इस आदमी ने एक जोरदार थप्पड़ इसके मुंह पर मारा। अचानक बाहर से पुलिस के सायरन की आवाज़ आई थी। सब आदमी एकदम डर गए थे। बॉस भागो, पुलिस आ गई। एक आदमी डर कर बोला तो सब दरवाजे की जानिब भागे। जब दरवाज़ा खुला और बादल पुलिस ऑफिसर के साथ अंदर दाखिल हुआ। बादल को देखकर महरमा की आंखों से आंसू बहने लगे थे। ऑफिसर गिरफ्तार कर लो इन्हें और सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए इन लोगों को। बादल सख्त लहजे में बोला और फ़ौरन आगे बढ़कर महरमा की रस्सियाँ खोलने लगा था। बादल, महरमा इसके सीने से लगती ही फूट फूट कर रो पड़ी, जबकि बादल इसके सर पर हाथ फेरता इसे खामोश करवा रहा था। बादल, मुझे बहुत डर लग रहा था, अगर आप ना आते तो। वही झुकियों के दरमियान रोते हुए बोली तो बादल ने इसे सीने में भींचा था। महरमा, ऐसा हो सकता है कि मैं ना आता, वो मोहब्बत से बोला और इसकी पेशानी चूमी। पुलिस सारे लोगों को गिरफ्तार करके जा चुकी थी। 5 साल बाद। बाबा उठ जाएं प्लीज़, अनीसा कोफत से बोली और अपने नन्हे नन्हे हाथों से इसके ऊपर से कंबल खींचा। बाबा की जान सिर्फ 2 मिनट। बादल बामुश्किल मंदी मंदी आंखें खोलते हुए मिन्नत भरे लहजे में बोला तो नीसा नीचे घूरा। बाबा, मम्मा कह रही हैं कि आप 5 मिनट में नीचे ना आए तो वो आपको नाश्ता नहीं देंगी। अनीसा ने महरमा की बात बताई तो बादल ने मुंह बसोरा था। सच्ची तुम्हारी मम्मा बहुत जालिम है। बादल मसनूई लहजे में बोला और जोर से अनीसा का गाल चूमता बाथरूम में घुस गया था। फ्रेश होकर वो अनीसा के साथ नीचे आया तो महरमा टेबल पर खाना लगा चुकी थी। गुड मॉर्निंग माय स्वीट वाइफ। बादल ने मोहब्बत से उसकी पेशानी चूमी और कुर्सी खींचकर अनीसा को बैठाया था। होगी नींद पूरी? महरमा ने तंज किया। बिल्कुल स्वीट हार्ट, जवाबन वो मोहब्बत से बोला तो महरमा ने इसे सख्त घूरी से नवाजा। बादल, आपको कितनी दफ़ा कहा है कि अनीसा के सामने मुझे ऐसे नामों से मत पुकारा करें। महरमा गुस्से से बोली, मम्मा पापा को मत डांटें प्लीज़, वो दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे। अनीसा मासूमियत भरे लहजे में बोली तो ना चाहते हुए भी महरमा हंस पड़ी। बादल ने मोहब्बत भरी नज़र से अपनी इस छोटी सी फैमिली को देखा था जिसके बगैर रहने का वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। 5 साल पहले निम्रा ने बादल के तलाक देने पर खुदकुशी कर ली थी, जिसका दोनों को बहुत दुख हुआ था। बस गिरने ही लगे थे हम। इन्हें हरगिज़ नहीं पता था कि निम्रा इतनी बड़ी बेवकूफ़ी करेगी, मगर शायद इसकी किस्मत में हराम मौत लिखी थी। ख़त्म फिर मुक्की गया। हाँ जी, उफ, एक तो ये घर में उस लड़की ने कहा था आप खुशकिस्मत है कि आपका भाई, उफ, इतना बिगड़ा हुआ भाई है ना हमारा, हम बता नहीं सकते, इतना बिगड़ा हुआ है। लाला प्लीज़ बैकग्राउंड की आवाज़ों को इग्नोर कीजिएगा। वैसे तो चिड़ियों की चहचहाने की आवाज़ या पंखे की या मतलब ऐसी कुछ आवाज़ आ रही होगी, लेकिन जब भाई से लड़ाई हुई है तो माशाल्लाह मुझे पता है हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, इतनी ऊंची ऊंची नात बड़ा है ना, इतनी ऊंची ऊंची नात बड़ा बदतमीज़ है। खैर अगली वीडियो में मिलते हैं। और नावल जो आप लोगों ने बताया ना, सारे ही लोग हैं, आहिस्ता आहिस्ता हम इन नावल्स को रिकॉर्ड करें, टेंशन नहीं ले, ठीक है ना। कसम से यार मैं तुम्हारा अगला नावल वही होगा, ठीक है। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।